محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سب؟ الحمدللہ. کل ہم نے باب الاستحاضہ شروع کیا. تو استحاضہ کیا ہے، کوئی بتائے گا؟ گڈ، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ کافی بیس نالج ہے الحمدللہ، جیسا کہ ایکسپیکٹڈ ہے کیونکہ آپ فقہ و طہارہ پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم نے ایک حدیث اس ضمن میں پڑھ لی تھی، انشاءاللہ مزید کریں گے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین. انشاءاللہ آج کا لیسن شروع کرتے. باب غسل دم المحیض، دھونا حیض کے خون کا. یہاں پر حیض کی بجائے لفظ محیض آیا ہے، اور محیض بھی بمعنی حیض ہے. اور یہ امام بخاری مختلف الفاظ اس لیے لا رہے ہیں تاکہ ان تمام الفاظ کو جو قرآن اور سنت میں اس خاص چیز کے لیے استعمال ہوئے ہیں وہ گزر جائیں اور کہیں بھی اس کے معنی کو سمجھنے میں دقت نہ ہو. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام عن فاطمہ بنت المنذر عن اسماء بنت ابی بکر انہا قالت سألت امرأة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت، ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ ارأیت احدانا، کیا آپ نے دیکھا کہ ایک ہم میں سے اذا اصاب ثوبہ الدم، جب پہنچے اس کے کپڑے کو خون، یعنی اس کے کپڑے پہ خون لگ جائے، من الحیضۃ حیض کا، کیف تصنع، تو کیا کرے، یعنی اس صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے، یعنی نماز پڑھ سکتی ان کپڑوں میں یا نہیں پڑھ سکتی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اصاب ثوبہ، جب وہ پہنچے کپڑے کو، احداکن، تم میں سے کسی ایک کے، الدم خون، من الحیضۃ حیض کا، فلتقرصہ، تو چاہیے کہ اسے کھرچ ڈالے، ثم لتنضحہ، پھر چاہیے کہ مل کے دھوئے اس کو، بماء، ان پانی سے، ثم لتصلی فیہ، پھر اسی کپڑے میں نماز پڑھ لے. یعنی یہ نہیں کہ وہ کپڑا جو ہے پھینک دے یا وہ کپڑا ہمیشہ کے لیے ڈسکارڈ کر دے، کیونکہ بنی اسرائیل کی عورتیں یہی کیا کرتی تھی کہ اگر کسی کپڑے پر خون لگ جاتا تو اتنا کپڑا ہی کاٹ دیتی، اور یہ ان کی اپنے دین میں سختی تھی جس کی تردید یہاں کی گئی کہ ایسی ضرورت نہیں، صرف خون دھو دینا کافی ہے. حدثنا اسبغ قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن ابيه عن عائشة قالت، عبد الرحمن بن قاسم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت عائشہ سے کہتی ہیں، کانت احدانا تحید، ہم میں سے ایک حیض کی حالت میں ہوتی، یعنی ہم میں سے کسی ایک کو حیض آتا، ثم تقترص الدم، پھر وہ خون کو دور کرتی، من ثوبہا، اپنے کپڑے سے، عند طہرہا، اپنے پاکی کے وقت، یعنی جب پاک ہوتی تو کپڑوں سے خون دھو ڈالتی، فتغسلہ، اسے اچھی طرح دھو لیتی، وتنضح علی سائرہ، اور باقی سارے کپڑے کو نہیں دھوتی تھی، صرف اس پہ پانی چھڑک دیتی، ثم تصلی فی، پھر اسی میں نماز پڑھ لیتی. یہ جواب ہے اس سوال کا کہ اگر پیریڈز کے دنوں میں کچھ کپڑے پہن لیے جائیں
تو کیا ان کپڑوں کو دھوئے بغیر دوبارہ پہنا جا سکتا ہے؟ اور اگر پہنا جا سکتا ہے تو کیا ان میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر ان کپڑوں پر کچھ خون وغیرہ لگ گیا ہو تو ان کو دھو دیا جائے، اور باقی کپڑے پہننے سے پہلے ان پہ ایک طرح سے چھڑکاؤ کر لیا جائے۔ یہ چھڑکاؤ کی کیا ضرورت ہے؟ یہ دراصل اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے کہ یہ ناپاک تھے، یعنی یہ چھڑکاؤ جو ہے ایک طرح سے وسوسہ دور کر دے گا۔ اب مثلا بعض اوقات شادیوں کے کپڑے ہوتے ہیں، بعض اوقات گرم کپڑے ہوتے ہیں، شال وغیرہ ہوتی ہے، تو اب یہ تو نہیں کہ ہر مہینے شال دھوئی جائے اور اس پہ لگا ہوا کچھ بھی نہ ہو، تو ایسی صورت میں شال اور قمیص وغیرہ تو ویسے ہی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن شلوار کا اگر کچھ حصہ آلودہ ہو جائے تو اس کو دھو لیا جائے، صاف کر لیا جائے، اور باقی شلوار کے اوپر ایک طرح سے کچھ چھینٹے ڈال دیے جائیں یا ترکاؤ کر دیا جائے تاکہ ذہن سے ناپاکی کا جو وسوسہ ہے وہ دور ہو جائے، اور پھر اسی میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، آئندہ وہ کپڑے پاک تصور کیے جائیں گے۔ باب اعتکاف المستحاضتی، کیا استحاضہ والی عورت اعتکاف بیٹھ سکتی ہے؟ یعنی اگر کوئی عورت ایسی کہ جس کی بلیڈنگ کبھی ختم ہی نہیں ہوئی، تو نماز تو ٹھیک ہے ایک فرض عبادت ہے، لیکن اعتکاف ایک فرض کفایہ ہے، لازمی فرض نہیں، فرض عین نہیں، تو کیا وہ بھی کر سکتی ہے یا اسے ایسی عبادت کرنی چاہیے؟ حدثنا اسحاق قال حدثنا خالد بن عبد اللہ عن خالد عن اکرمۃ عن عائشۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکف معه بعض نسائه، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھی آپ کی بیویوں میں سے ہی کوئی ایک۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورت بھی اعتکاف کر سکتی ہے، اور یہ آتا ہے کہ انہوں نے بھی مسجد نبوی کے ساتھ اپنا خیمہ لگا لیا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ گھر میں نہیں بیٹھی تھی بلکہ مسجد میں بیٹھی۔ وہی مستحاضۃ، اور وہ استحاضہ کی حالت میں تھی۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ یا تو یہ سودا تھی یا حضرت ام حبیبہ تھی، یعنی بعض آپ کی ازواج مطہرات میں سے جو تھی وہ مستحاضہ یعنی استحاضہ کی حالت میں اعتکاف میں بیٹھی، تردم، اور دیکھتی تھی خون کو، یعنی خون نکلتا تھا اس کا، فربما وضعت التست، اور بعض اوقات کیا کرتی کہ اپنے نیچے تست رکھ لیتی، تحتہا اپنے نیچے، تست بڑے لگن کو کہتے ہیں، من الدم خون کی وجہ سے۔ یہ کیوں رکھتی تھی تست؟ اس لیے کہ پانی کے ٹب میں بیٹھ کر اس بیماری کا ایک طرح سے علاج کرتی تھی، ٹھیک ہے، یعنی اعتکاف کی حالت میں ہوتی، استحاضہ میں بھی ہوتی، اور استحاضہ کی اس بیماری کے علاج کے طور پر تست میں بیٹھ جاتی جس میں کچھ پانی پڑا ہوتا تھا۔ جیسے بعض بیماریوں کا علاج ٹب میں نہانے سے یا پانی کے اندر سوک کرنے سے جسم کو کیا جاتا ہے، علاج کی غرض سے پانی کے تشت میں بیٹھنے کو سٹس بات کہا جاتا ہے، یعنی میڈیکلی یہ بات موجود ہے کہ اس سے علاج ہوتا ہے، تو وہ بھی اسی غرض سے تست میں بیٹھتی، اور یہ اعتکاف کی حالت ہی میں تست میں بیٹھتی تھی، مراد یہ ہے۔ وزعم اکرمۃ، اور اکرمہ کا خیال یہ ہے، اکرمہ کہتے ہیں ان عائشہ تھا کہ عائشہ نے رأت ماء العصفری، ایک مرتبہ عصفر کا پانی دیکھا۔ عصفر ایک بوٹی ہے، قسم جس کو اردو میں کہتے ہیں، اس کا پانی دیکھا، فقالت، تو کہنے لگی کأن ھذا شیء، گویا کہ یہ وہی چیز ہے، کانت فلانۃ تجدہ، جو فلاں عورت اپنے پاس پاتی تھی۔ مراد کیا ہے؟ یعنی تست میں بیٹھنے کے بعد جو پانی کا کلر ہو جاتا تھا یہ اسی قسم کا رنگ نظر آتا ہے۔ اب یہ اکرمہ اور دوسرے صحابی ساتھ ہیں، تو ان کو دراصل تعلیم دینے کی غرض سے حضرت عائشہ نے اس قسم کے پانی کو تشبیہ دی اس کے ساتھ کہ اس طرح کا اگر خون کا رنگ ہو تو یہ استحاضہ ہوگا۔ حدثنا قتیبۃ قال حدثنا یزید بن زرع عن خالد عن اکرمۃ عن عائشہ قالت اعتکفت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأۃ من ازواجہ، اعتکاف بیٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بیویوں میں سے ایک بیوی، فکانت تردم، تو وہ بیوی جو تھی وہ خون دیکھتی تھی، یعنی ان کو استحاضہ کی بیماری تھی، والصفرۃ، اور زردی، والتست تحتہا، اور تست ان کے نیچے ہوتا تھا، وہی تصلی، اور وہ نماز پڑھتی رہتی تھی، یعنی بعض اوقات اس علاج کے دوران وہ نکلنے کے قابل نہیں ہوتی تھی کہ باہر نکل کے نماز پڑھ سکیں، لہذا تست کے اندر ہی نماز پڑھ لیتی تھی، ٹھیک ہے، یعنی مجبوری کی حالت میں، عذر کی حالت میں، بیماری کی حالت میں، جس کنڈیشن میں بھی ہو انسان نماز پڑھ سکتا ہے، اور خواہ وہ روزے کی حالت میں ہو، خواہ وہ اعتکاف کی حالت میں ہو، اس سے دین کی سہولت کا پتہ چلتا ہے۔
یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان گرمیوں کے دن ہے، بڑی گرمی لگی ہے اور ٹب میں پانی بھر کے بیٹھ جائے اور کہے میرا تو برا حال ہے اس لیے میں یہی نماز پڑھتا. یہ ایسی بات نہیں. یہ ایک بیماری کے علاج کے لیے یہ ہوتا ہوگا کہ مثلاً 1 یا 2 گھنٹے بیٹھنے کو ان کو کہا گیا ہوگا، یا اس دوران میں نماز کا وقت تنگ ہو جاتا ہوگا، تو اس لیے اس حالت میں بھی وہ نماز پڑھ لیتی تھی. اور اس میں پھر یہ بھی ہے کہ شاید اس لیے بھی وہ وہاں پڑھ لیتی ہوگی کہ اعتکاف ایک طرح سے مسجد کے ساتھ ہے اور مسجد کے آلودہ ہونے کا ڈر ہوگا. یعنی کئی احتمالات ہو سکتے ہیں. لیکن یہاں پر جو بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی بیماری مسلسل طور پر اس کے ساتھ ہو، یہ ایسی بیماریاں بعض اوقات بعض حالات میں مخصوص خواتین کے ساتھ، مجھے خود زندگی میں ایک ایسی خاتون کو دیکھنے کا موقع ملا کہ جو اتنی شدید اس بیماری میں مبتلا تھی، کسی ڈاکٹر کے پاس ہی دیکھا کہ وہ کھڑی بھی نہیں ہو سکتی تھی، یعنی خون ان کے کپڑوں سے نکل کے پاؤں تک پہنچ جاتا تھا، یعنی اتنا کثرت سے ان کے جسم سے نکلتا تھا. معلوم نہیں کس طرح وہ زندہ بھی رہتی تھی. لیکن یہ کہ بعض اوقات بعض حالات میں ڈاکٹر ہی زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن یہ میرے اپنے مشاہدے کی بات ہے کہ اگر ایسی ہی حالت ہو کہ کسی کا خون رک ہی نہ رہا ہو اور وہ اتنی کثرت سے ہو، کیا وہ نمازیں ہر چیز چھوڑ دے؟ یا وہ اس کے علاج کے طور پر اگر وہ کسی برتن میں بیٹھی ہے، ٹب میں بیٹھی ہے، کسی اور چیز کے اوپر بیٹھی ہے اور خون نکلے چلے جا رہا ہے تو نماز نہیں چھوڑے گی، اس حال میں بھی نماز پڑھ لے گی. اور یہی حکم ہے سلسل بول کا کہ جس کو پیشاب کی بیماری قطرہ قطرہ نکلتا ہی چلا جا رہا ہو اور کبھی ختم نہ ہو، تو وہ کب تک انتظار کرے کہ پیشاب رکے اور پھر نماز شروع کرے. یہ اسی طرح کسی اور چیز کے جسم کے اندر سے نکلنے کا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وضو کب ٹوٹتا ہے؟ جب سبیلین سے کچھ نکلے، یعنی دونوں راستوں میں سے کسی ایک راستے سے کچھ نکلے. اور اگر بیماری کی حالت میں اس میں مسلسل کوئی چیز نکلتی چلی جا رہی ہے، خواہ وہ کوئی بھی چیز ہو، اس کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں نماز نہیں چھوڑی جائے گی. ہاں اگر کبھی کبھار ایسا ہو رہا ہے تو پھر اس میں انتظار کیا جائے گا کہ وہ حالت ختم ہو تو پھر انسان پاکیزگی کی حالت میں نماز پڑھے. اصل میں اب یہ احادیث پڑھ کے پھر آپ کو ہو رہا ہوگا کہ یہ کتنی گندی باتیں ہیں اور یہ کیا کیا لکھا ہوا ہے. بات یہ کہ دین چونکہ سب کے لیے، یہ تو نہیں کہ سب لوگ اچھے کام کریں اور بڑی روحانیت اور پاکیزگی میں رہیں، اور جن لوگوں کے ساتھ خدا نخواستہ ایسے مسائل ہیں یا کوئی بیماری ہے ان کے لیے اسلام میں کوئی حکم ہی نہ ہو اور وہ جو چاہیں کریں، وہ ساری زندگی ایک یعنی کہ ندامت کی حالت میں ہی وقت گزار کے چلے جائیں دنیا سے. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن اکرمۃ عن عائشہ ان بعد امہات المؤمنین اعتکفت وہی مستحاضۃ. پچھلی حدیث کی طرح. باب هل تصلی المرأة فی ثوب حاضت فیہ، کیا عورت اس کپڑے میں نماز پڑھ سکتی ہے جس میں اس کو حیض ہو؟ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا ابراہیم بن نافع عن ابن ابی نجیح عن مجاہد قال قالت عائشہ ما کان لإحدانا الا ثوب واحد. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک وقت وہ تھا کہ نہ تھا ہم میں سے کسی کے پاس سوائے ایک ڈریس کے، ایک کپڑے کے، دی اونلی ڈریس. اور خصوصاً آپ دیکھیں کہ جب لوگ ہجرت کر کے آئے سب کچھ اپنا چھوڑ چھاڑ کے، تو اس وقت یہ بہت قرین از قیاس ہے. اور اس کے بعد بھی کچھ عرصے تک ایسے حالات رہے مسلمانوں پر کہ جس میں کھانے کے لیے بھی بہت کم ہوتا تھا، پہننے کے لیے اور ساری ضروریات زندگی بہت کم ہوتی تھی. تحیض فیہ، تو اسی میں ان کو حیض آ جاتا. فاذا اصابہ شیء من دم، جب ان کے کپڑوں میں کچھ خون لگ جاتا، قالت بریقہا، پانی نہ ہوتا تو کیا کرتی؟ لعاب دہن سے اس کو صاف کر لیتی. فمسعتہ بظفرہا، اور اپنے ناخنوں سے یعنی اس کو مل کے اس گندگی کو اتار دیتی تھی. اب یہ دیکھنے میں تو بڑی آپ کو مکروہ چیز لگ رہی ہوگی، لیکن یہ بھی ایک گنجائش اور ایک حالت بتائی گئی کہ یہاں تک کہ اگر بالکل خون دھونے کے لیے بھی پانی نہ ہو، مثلاً آگے آپ باب التیمم اس کے فوراً بعد آ رہا ہے جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ بعض اوقات پانی صحراؤں میں دنوں تک نہیں ملتا تھا. تو ایسی صورت میں اب کیا کرے عورت؟ کیا وہ اسی کپڑے میں نماز پڑھ لے، یا کوئی بھی اور طریقہ ہو سکتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ شدید نجاست سے ہلکی نجاست کی طرف آ جائے؟ تو اس کا طریقہ یہاں بتایا گیا. باب الطیب للمرأة عند غسلها من المحیض، باب خوشبو لگانا عورت کا عند غسلها، غسل کے بعد، من المحیض، حیض سے، یعنی حیض کے بعد جب نہائے تو خوشبو لگائے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوگ کرنے والی عورت کو بھی اس کی اجازت دی ہے، یعنی شوہر کی وفات کے بعد جو عدت ہوتی ہے اس میں بھی عورت کو اس خوشبو کے لگانے کی اجازت ہے، جبکہ عام خوشبو نہیں لگا سکتی. حدثنا عبداللہ بن عبد الوہاب قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن حفصة عن ام عطیة قالت کننا ننہا ان نحد علی میت، کننا تھی ہم، ننہا روکی جاتی، ان نحد
کہ ہم زینت سے بچیں علی میتن میت کے موقع پر، یعنی مرنے کے بعد، فوق ثلاثن 3 دن سے زیادہ، یعنی کسی انسان کے مرنے کے بعد ہمیں 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے کی اجازت نہ ہوتی تھی. یہ اس بات کا یہاں تک یہ مطلب ہے. نحدہ کا مطلب ہوتا ہے الامتناع عن الزینہ، زینت سے بچنا، حد لگانا یعنی روک دینا. الا علی زوجن، ہاں شوہر کی وفات پر 4 اشہر و 10، 4 ماہ 10 دن مدت ہوتی تھی. ولا نکتحل، اور نہ ہم سرما لگائیں، یعنی اس عدت میں کیا کچھ منع ہے؟ سرما لگانا. سرمے سے وہ سارا میک اپ مراد ہے جو آنکھوں پہ کیا جاتا ہے. ولا نتطیب، اور نہ ہم خوشبو لگائیں. ولا نلبس ثوبا مصبوغا، اور نہ ہم کلرفل کپڑے پہنے. نلبسا پہنے ہم، ثوبن کپڑا، مصبوغا رنگا ہوا، سواد بے اس کے بننے سے پہلے رنگ ہو، یعنی پرنٹ وغیرہ، دھاگے کا پرنٹ ہوتا ہے، یعنی دھاگا نیلا پیلا ہے، پھر ان کو ملا کے دھاریاں بنا لی یا پھول پتے بنا لیے، وہ تو اور بات ہے. لیکن اگر کسی نے پلین سوٹ پہنا ہوا ہے اور اس سوٹ کے اوپر تھپا لگوایا گیا ہے یا پھر کڑھائی کروائی گئی ہے، یا اب جیسے پینٹنگ کا بہت آج کل فیشن ہے وہ کروا لیا گیا، تو ایسی صورت میں یہ سب کچھ زینت میں آتا ہے، یہ لباس نہیں پہنا جا سکتا. وقد رخص لنا، اور ہمیں اجازت دی گئی کس بات کی؟ عند الطہر، کے پاک ہونے کے لیے پیریڈز کے بعد، اذا اغتسلت، کہ جب غسل کرے، احدانا، ہم میں سے کوئی ایک، من محیضها، اپنے حیض سے، فی نبذۃ، ایک چٹکی بھر، من کست اظفار، کست اظفار لگانے کی. یہ کست اظفار ایک خوشبو کا نام ہے. کست عود کو کہتے ہیں اور اظفار بھی ایک قسم کی خوشبو ہے. ظفار جو ہے ایک شہر تھا یمن کے علاقے کا، اور وہاں سے خوشبو درآمد ہوتی تھی، یعنی وہاں سے عود ہند ہے، یعنی انڈیا اور ان علاقوں سے خوشبودار چیزیں سمندر کے راستے یمن کے ساحل سے مکہ مدینہ میں پہنچتی تھی، اس لیے اس طرف منسوب کر دیا اس کو. نبزہ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا سا ٹکڑا، چٹکی بھر کوئی چیز ہونا، نبزہ یعنی چھوٹا سا ٹکڑا. کست اظفار کا جو تھا اس کو لگانے کی ہمیں اجازت تھی، یعنی عدت والی عورت، اس کو میک اپ کی اجازت نہیں، خوشبو کی اجازت نہیں، زینت والے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں. ہاں پیریڈز کے بعد اگر وہ نہائے تو نہا کر کست اظفار یعنی کوئی بھی خوشبو جو ہے وہ اپنے جسم پر لگائے، تاکہ پیریڈز میں جو خون کی بو ہے یا جو ایک گندگی کی سی حالت ہے وہ ختم ہو جائے. اس سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جیسے ڈیوڈرنٹس وغیرہ طرح کے لگائے جاتے ہیں کہ جس سے پسینے کی اسمیل جو ہے وہ نہ آئے. بعض خواتین کو ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ جن کے پسینے کی جگہوں پر جسم سے شدید بو آتی ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس بو کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے، یعنی اس پر قیاس کر کے کہ اس اسمیل کو ختم کیا جائے. لیکن عام زینت کے طور پر ایک عورت جو خوشبو لگاتی ہے اس خوشبو کو لگانے سے منع کیا گیا. وَكُنَّا نُنْهَا، اور ہم روکی جاتی تھی خواتین، ان اتباع الجنائز، جنازوں کے پیچھے جانے سے، ہمیں منع کیا گیا کہ جنازے کے ساتھ نہ جائیں. قال وروا ہشام ابن حسان، اور کہتے ہیں کہ ہشام بن حسان نے روایت کیا ان حفصہ، حضرت حفصہ سے، ان ام عطیہ تھا، انہوں نے ام عطیہ سے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یعنی اس حدیث کی یہ سند بھی موجود ہے. یعنی اوپر تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حفصہ سے ایوب نے روایت کیا، لیکن یہاں حضرت حفصہ سے ہشام بن حسان نے روایت کیا. یہ صرف اس سند کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے بات کریں. باب دلک المرأتی، باب دلک رگڑنا، ملنا، المرأتی عورت کا، نفسہا اپنے جسم کو، یعنی عورت اپنے جسم کو رگڑ لے، اذا تطہرت جب وہ پاک ہو، من المحیض حیض سے، یعنی جسم کو مل کر دھوئے، یہ مراد ہے.
وَكَيْفَ تَغْتَسِلُ، اور کس طرح دھوئے، یعنی دھونے کا طریقہ کیا ہے، نہانے کا، پاک ہونے کا، وَتَأْخُذُ فِرْسَةً، اور لے ایک پھایا یعنی ایک ٹکڑا روئی کا، مُمَسَّكَةً جس کو مسک کی خوشبو لگی ہو، فَتَتَّبِعُ بِهَا پھر وہ پیچھے لگائے اس کو، اثر الدم خون کے نشان کے، یعنی دھونے کے بعد اپنے جس جگہ سے خون نکلتا ہے اس جگہ پر یہ خوشبو لگائے، مراد یہ ہے۔ حدثنا یحییٰ قال حدثنا ابن عیینہ عن منصور ابن صفیۃ عن امہ عن عائشہ ان امرأۃ، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک عورت نے سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ کیا سوال تھا؟ ان غسلھا من المحیض، کہ حیض کے غسل کے بارے میں۔ فامرھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا، کیف تغتسل، کہ وہ کس طرح نہائے، یعنی اس کو بتایا کہ کس طرح نہائے گی، کیسے پاک ہوگی۔ قالا، آپ نے فرمایا، خذی فرصۃ من مسک، لے لو روئی کا ایک ٹکڑا مسک لگا ہوا، فتطہری بہا پھر پاک ہو اس کے ساتھ، یعنی طہارت کب مکمل ہوگی، جو صرف پانی سے نہیں ہوگی بلکہ خوشبو لگانے سے۔ قالت، کہنے لگی، کیف اتطہر بہا، اس کی سمجھ میں بات نہ آئی، میں کس طرح پاک ہو سکتی ہوں، یعنی خوشبو سے میں کیسے پاکی حاصل کروں گی۔ قالت تطہری بہا، آپ نے فرمایا اس سے پاکیزگی حاصل کرو۔ قالت کیف اتطہر بہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارتاً بات کر رہے تھے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ قال سبحان اللہ تطہری، آپ نے فرمایا سبحان اللہ، اپنے آپ کو پاک کرو، یعنی ظاہر ہے کہ اسے سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ پیریڈز کے بعد نہا کر اگر خوشبو لگانا ہے تو کیا مراد ہے اس سے۔ فاجتبستھا الیہ، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ فقلت، تو میں نے کہا، تتبعی بہا اثر الدم، تتبعی یعنی پیچھے لا، بہا ساتھ اس کے، اثر الدم خون کے نشان کو، یعنی خون کے مقام پر اس خوشبو کو لگاؤ، مراد یہ ہے۔ باب غسل المحیض، حیض کے غسل کا بیان کہ کس طرح نہایا جائے، یہ وہی حدیث آئے گی، صرف اس کو ریڈ کروں گی۔ حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن امه عن عائشة ان امرأة من الانصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف اغتسل من المحيض قال خذي فرصة ممسكة وتوضئي ثلاثا ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم استحيا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت کے سوال سے شرم آئی، فأعرض بوجهه، تو آپ نے اپنا منہ موڑ لیا، او قال توضئي بها، یا آپ نے فرمایا کہ اس سے وضو کر لو، یعنی پاکیزگی حاصل کرو۔ فأخذتها، تو میں نے اس عورت کو پکڑ لیا، فجذبتها، اور اسے کھینچ لیا، فأخبرتها، پھر اس کو سمجھایا، بما یرید النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔ باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحیض، امتشاط کنگھی کرنا، کنگھی کرنا عورت کا نہانے کے بعد حیض سے۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا ابراہیم قال حدثنا ابن شہاب عن عروة ان عائشة قالت احللت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے احلال کیا، یعنی مراد ہے احرام پہنا، تکبیر پڑھی، حج کا ارادہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فی حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کے موقع پر۔ فکنت ممن تمتع، تو میں ان لوگوں میں سے تھی جو حج تمتع کر رہے تھے۔ تین طرح کا حج ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے فرد، ایک ہوتا ہے قران، اور ایک ہوتا ہے تمتع۔ فرد یہ ہوتا ہے کہ صرف حج کرنا، اس کے ساتھ عمرہ نہ ہو۔ تمتع ہوتا ہے کہ حج کے ساتھ عمرے کی بھی نیت کر لینا، جس طرح عموماً ہم لوگ پاکستان سے جا کے کرتے ہیں۔ اور قران کیا ہوتا ہے کہ ساتھ ہدی کو لے کر جانا، یعنی قربانی ساتھ لے کے جانا، عمرے کے بعد احرام نہ کھولنا، عمرے اور حج کو اکٹھا ہی ادا کرنا۔ تمتع میں کیا ہوتا ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے اور پھر 8 تاریخ کو دوبارہ احرام پہنا جاتا ہے۔ یہ فرق ہے تمتع اور قران کا۔ تو کہتی ہیں کہ میں ان میں سے تھی جنہوں نے حج تمتع کی نیت کی تھی۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے، میرا ارادہ پہلے صرف عمرہ کرنے کا تھا اور دوبارہ مجھے احرام پہننا تھا حج کے لیے۔ اب ہوا ان کے ساتھ کیا کہ جب یہ حج کرنے کے لیے گئیں عمرے کی نیت سے، تو ان کو پیریڈ شروع ہو گئے، عمرہ نہ کر سکیں، اس لیے یہ تمتع کا لفظ لا رہی ہیں۔ وَلَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ، اور نہ لے گئے لوگ اپنے ساتھ قربانی، یعنی تمتع کا جنہوں نے ارادہ کیا تھا وہ لوگ قربانی ساتھ نہ لے گئے۔ ایک عام قربانی ہوتی ہے اور ہدی وہ قربانی ہوتی ہے، ہدی جو حج کے موقع پہ کی جاتی ہے۔ فزعمت انہا حاضت، تو انہوں نے کہا کہ ان کو حیض آ گیا۔ ولم تطہر حتی دخلت لیلۃ عرفہ، اور پاک نہ ہوئی یہاں تک کہ عرفہ کا دن آ گیا، یعنی پیریڈز ایسے شروع ہوئے
کہ عرفہ کے دن جا کر پاک ہوئی. یہ عرفہ کے دن کی بات اس لیے کی گئی کہ عمرے کا وقت ختم ہو گیا, عمرہ نہ کر سکی. باقی سب لوگوں نے عمرہ کیا پہلے, پھر اس کے بعد دوبارہ احرام پہن کر حج کی طرف گئے. فقالت, تو کہنے لگی, یا رسول اللہ ھذہ لیلۃ عرفہ, یہ عرفہ کی رات ہے, یعنی اب رات آ گئی, یہ صبح عرفہ ہے. وانما کنت تمتعت بعمرۃ, اور میں نے تو عمرہ کرنے کا ارادہ کیا تھا, عمرے سے فائدہ اٹھانے کا احرام پہنا تھا. فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انقضی رأسکی, اپنا سر کھول لو. نون قاف ضاد نقض ہوتا توڑنا, یعنی کھول لو, یعنی اپنی چٹیا کھول لو. وامتشطی, اور کنگھی کر لو. وامسکی, اور رکی رہو, ان عمرتکی, اپنے عمرے سے. یعنی اب یہ نہیں کہ لوگ عرفات جا رہے ہیں اور تم عمرہ کرنے جا رہی ہے, یعنی اب نہیں عمرہ کرو. کیا کرو؟ اپنا سر کھول لو, کنگھی کر لو. ففعلت, تو میں نے ایسا ہی کیا. فلما قضیت الحج, جب میں نے حج پورا کر لیا. امر عبد الرحمن, تو میرے بھائی عبد الرحمن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, لیلۃ الحسبتی, لیلۃ الحسبہ کو, حسبہ کی رات کو. اور یہ حسبہ کی رات جو ہے یہ 13ویں یا 14ویں رات ہوتی ہے ذوالحج کی. یہ یہاں سے وادی محسب ایک جگہ ہے, وہاں لوگ آ کے ٹھہر جاتے ہیں. جب سارا حج کر لیتے ہیں تو فارغ ہو کے سب وہاں جمع ہوتے ہیں. فأعمرنی, تو عمرہ کروایا مجھ کو. کس نے؟ میرے بھائی نے لے جا کے. من التنعیم, تنعیم کی جگہ سے. تنعیم سب سے زیادہ قریب ہے مکہ کے حدود حرم میں سے, جس پر احرام باندھا جاتا ہے. یہ تقریباً 3 میل دور ہے اور مکہ کے حرم کی حد ہے. وہاں ایک مسجد ہے جس کو مسجد عائشہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس جگہ سے حضرت عائشہ نے عمرے کا جا کر احرام پہنا تھا اور آ کر عمرہ کیا. باقی صحابہ کرام میں سے کسی نے نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جاتے تو کوئی اور پیچھے رہتا, اور اگر سارے کرنے چلے جاتے تو امت پہ بڑی مشقت ہو جاتی کہ جو کوئی جا کے حج کرے وہ بعد میں وہاں سے ضرور عمرہ کرے, جیسے اب بھی بہت سے لوگ کرتے رہتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں چونکہ حضرت عائشہ نے بعد میں بھی کیا تھا اس لیے ہم بھی کرتے, تو کرتے رہیں. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا اس لیے ہم نہیں کریں, تو وہ نہ کریں. ایک کو حضرت عائشہ کے اتباع کا ثواب ملے گا اور دوسرے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا. آپ جس کا چاہیں کر لیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ مکان عمرتی, میرے عمرے کی جگہ, التی نسکت, جہاں سے میں نے احرام باندھا تھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ عمرہ جو خاص طور پر وہاں سے کیا جاتا ہے ان معذور عورتوں کے لیے ہے جو جاتے ہی عمرہ نہ کر سکیں, عمرے کی سعادت سے محروم نہ رہیں. اس سے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے جذبات کی, اس کے احساسات کی, اس کے دین کے شوق کی, اللہ کی عبادت کی کس طرح قدر کی, اور ان کے لیے ایک اور موقع فراہم کیا. یہ نہیں کہا کہ چلو چھوڑو, نہیں تو نہ صحیح, نہیں ہوا تو کیا کفر ہوا, اب بس کرو, چلو گھر چلتے ہیں, میں اتنے سارے صحابہ کرام کو تمہارے لیے بٹھا کے رکھوں. کوئی 1-2 تھوڑی تھے. حج کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کے ساتھ تھے. سب کو انتظار کروایا کہ حضرت عائشہ عمرہ کر کے آ جائیں, پھر وہاں سے روانہ ہوں گے. اس سے آپ دیکھیں کہ عورت کی کیا اہمیت ہے, اور اگر اس کو ایک جگہ نقصان ہو گیا ہے تو دوسری جگہ فائدہ بھی بہت ہے. باب نقد المرأة شعرها عند غسل المحیض, کھولنا عورت کا اپنے بالوں کو حیض کا غسل کرتے وقت. یہ جو پہلے تھا نا کہ اپنا نہانے سے پہلے بال کھول لو اور کنگھی کر لو, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حیض سے نہانا ہو تو اس وقت پورے بالوں کو اچھی طرح کھول کے نہانا چاہیے جب شاور لینا چاہیے, کیونکہ جنابت کے بعد نہانے کے لیے پورے بال دھونا ضروری نہیں ہے, صرف سر کی سکن گیلی کرنا کافی ہے, جسے پیچھے آپ نے حدیث میں پڑھا. لیکن یہاں آپ نے خاص طور پہ سارے بال کھولنے کو کہا. آپ بھی دیکھیں پٹھانوں کے ہاں وہ چھوٹی چھوٹی مہندیاں کرنے کی عادت ہوتی ہے, افغانیوں کے ہاں خصوصاً, اور بعض قبائلی عورتیں جو ہیں اسی قسم کے بال باندھ کے رکھتی ہیں. تو عام حالات میں تو اگر وہ نہیں کھولتی اور صرف سر بھگو لیتی ہیں تو کافی ہے, لیکن اگر پیریڈز کے بعد ان کو نہانا ہے تو ان کو وہ سب کچھ کھولنا پڑے گا اور کنگھی کرنی پڑے گی تاکہ سارے بال برابر ہو جائیں. اور یہ اس لیے برابر کرنے کو کہا گیا اور درست کرنے کو کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں سے جڑے ہوئے ہوں بال اور پوری طرح صفائی نہ ہو سکے, یا بال کہیں جمے ہوئے ہوں یا سر پہ کوئی ایسی چیز لگی ہو کہ جس سے پانی نہ پہنچ سکے,
تو کنگھی کا حکم دیا، کیونکہ اس زمانے میں عورتیں اپنے بال سنوارنے کے لیے، بنانے کے لیے ایک گوند کا استعمال کیا کرتی تھی، جس سے وہ بال چپکاتی تھی کھڑے کرنے کے لیے یا بٹھانے کے لیے، بہرحال، اور وہ بعض اوقات اسکن کے ساتھ بھی چپک جاتی تھی. سر کے کسی خاص حصے پہ اگر بالوں کا جمگٹا یا گچھا بندھا ہوا ہو تو اس صورت میں بھی غسل جو ہے وہ پراپرلی نہیں ہو سکتا. اس لیے امام بخاری یہاں پر یہ حدیث لائے ہیں کہ ایسی طہارت حاصل کرتے وقت بالوں کا پوری طرح کھلا ہونا اور پھر کنگھی بھی کیے ہونا. یہ شرط نہیں ہے کہ کنگھی ضرور کرے، لیکن اگر کوئی چیز ایسی ہے جو سر پہ لگی ہوئی ہے، چپکی ہوئی ہے، جو پانی کو سکن تک نہیں پہنچنے دے گی، تو اس صورت میں کنگھی سے اس سب کو کلیئر کر لیا جائے. جی کیا کیا پوائنٹس نوٹ کیے؟ اسٹارٹ کر لیں. بسم اللہ، ریز یور ہینڈس. جی مائک لے لیجیے. اچھا اوکے، نو وریز. کس نے ہاتھ اٹھایا کوئی بات شیئر کرنے کے لیے؟ تابندہ جی مائک لے جائیے ان کے پاس. یہ جو خوشبو لگانے والی بات آئی ہے نا، جیسے حیض کے بعد اگر نہانے کے بعد جب خوشبو لگاتے ہیں تو اس میں اجازت ہے کہ اگر آپ کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس کے بعد بھی جب آپ غسل کریں گے تو آپ اپنی ناپاکی کی جگہ پہ خوشبو لگا سکتے ہیں. جی یہی آج ہم نے نوٹ کیا نا، یہی بات ایکسپلینیشن میں آئی ہے کہ ایون عدت کے دوران لگا سکتی ہے عورت، کیونکہ وہ اگر سمجھے کہ 5-7 دن یا زیادہ بعض لوگوں کو، تو وہ کافی ایک تھوڑا سا باڈی پوری ہی جو ہے وہ اس اوڈر کا شکار ہو جاتی ہے، تو یہ اس کو دور کرنے کے لیے. جی آ رہے. اور یہ کہ استحاضہ والی عورت اعتکاف کر سکتی ہے. جی یہ بہت اہم بات ہے کہ استحاضہ والی عورت اعتکاف کر سکتی ہے. ہم عام طور پہ اس طرف رجحان نہیں رکھیں گے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ استحاضہ میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، قرآن پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اعتکاف مسجد میں جا کے رہنا، انسان اس چیز سے ذرا محسوس کرتا ہے کہ نہیں پوری طرح ہم صاف نہیں ہیں. جی یہ کہ قبرستان میں عورتوں کا جانا، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں جی کہ نہیں اس پہ شک ہے، اس میں ہم جا سکتے ہیں، کسی جگہ لکھا ہوا ہے. منع کرنے کے باوجود بھی جو ہے نا، ایسی خواتین کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ جن کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی ہے، وہ خود ساتھ گئی ہیں، غیر محرم ان کو پکڑ کے ساتھ لے گئے. تو عورتیں نہیں سنتی ان کو جتنا مرضی کہا جائے. اسی کتنی بڑی واضح ممانعت ہے جی، کہ جنازے کے ساتھ نہ جائیں عورتیں. یہ ویسے سیکنڈ رو کو خالی چھوڑنے کا کچھ خاص مقصد ہے؟ میں روز دیکھتی ہوں کہ یہ سیکنڈ رو میں کوئی نہیں بیٹھتا، کوئی اس جگہ پہ کوئی. اوکے، اور دوسری میں کیا ہوا ہے؟ ویسے عجیب سا دیکھیں نا، اب کتنی مشکل ہوئی ہے ان کو مائک آگے دینے میں، تو کوشش کریں انشاءاللہ اس طرح کی جگہ نہ چھوڑیں. جی غسل جنابت اور حیض کے غسل میں جو واضح فرق بالوں کا دھونے کا ہے، غسل جنابت میں اسکن کو تر کر سکتے ہیں 3 ڈب، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی بہانے کا حکم دیا ہے. جبکہ حیض میں جو ہے وہ ایک بال آپ کا گیلا ہونا چاہیے، سارے بال تر ہونے چاہیے، اور بال کھول کے دھونے ہیں. یعنی آپ اگر چوٹی بہت سی بنی ہوئی ہیں تو اس کے باوجود بھی آپ سارے بال تو تر کر سکتے ہیں، لیکن بال کھول کے کرنا ہے. جی ٹھیک ہے، الحمدللہ. جی پیریڈز کے بعد جب پہلے کرتے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے اب نئی طہارت کے کلاس کے بعد سے کہ ہر چیز، یعنی وہ پیلو کور بھی اگر سر میں ٹچ ہوا ہے، اور حجاب، عبایا، ساری چادریں، سب دھل رہا ہے. مطلب ایک ایک چیز جو جسم سے گزر کے بھی گزرا نا، وہ جا رہا تھا. پھر گھر بھی دھویا کرے. وہی تو اللہ کا بہت احسان ہے کہ کلیئر ٹل کہ اب بس جہاں لگا اگر ہے دین صاف کرنا. اس میں بھی کتنی ساری وسعت ہے کہ ایون اف یو ڈونٹ ہیو واٹر، آپ تھوک سے کر، مطلب الحمدللہ ہر طرح کے حالات کے لیے گائیڈنس ہے. ان ساری باتوں سے ایک چیز میں نے نوٹس کی کہ ہمارے دین میں عورت کی کتنی ویلیو ہے، اس کے لیے کتنی آسانی کی گئی ہے. بنی اسرائیل کی عورتیں جب کپڑوں پہ کوئی نشان لگ جاتا تھا اس کو کاٹ دیتی تھیں. اب سوچیں اگر ایسا ہمارے لیے ہوتا تو کتنے کپڑے، اٹ واز اے ویسٹ، رائٹ؟ اتنی آسانی یہاں پہ. اور پھر جب حضرت عائشہ کا عمرہ نہیں ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسپیشلی ان کے لیے یہ الاؤ کیا، اور اس وجہ سے ہمارے لیے کتنی آسانی ہو گئی. تو ہمارے دین میں عورت، ہم کہتے ہیں کہ عورت کی ویلیو نہیں ہے، لیکن عورت کی ایون فیلنگز کا بھی کتنا خیال رکھا گیا، اور اس کے لیے غسل جنابت اتنا ایزی کر دیا ہے کہ آپ کو یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو سو مچ، یو کین ڈو جسٹ ایزی اینڈ سمپل تھنگ. استحاضہ جو ہے وہ اعتکاف میں بھی بیٹھ سکتی ہے. جی کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ مسجد میں کیوں ایسی عورت آئی ہے. آج کوئی عورت جا کے دیکھے مسجد میں،
ان کو پتہ چل جائے کہ یہ کوئی مستحاضہ ہے تو کتنا زیادہ پریشان ہوں گے. جی سسٹر. جی اس میں مجھے یہ پتہ چلا کہ جو تشت میں بیٹھ کر بھی وہ نماز پڑھ رہی تھی تو نماز کسی حالت میں نہیں چھوڑ سکتی. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اکثر کہتے ہیں بچوں کی وجہ سے نہ کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں یا بیماری ہے یا کچھ بھی وجہ سے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں, لیکن اتنی اس کنڈیشن میں بھی نماز نہیں چھوڑی. جی, اور شوق, یعنی آپ دیکھیں کہ عبادت کا شوق عام طور پہ کیا ہوتا ہے خواتین, خاص طور پہ اب جیسے استحاضہ کا آپ کو پتہ ہے نا کہ استحاضہ میں بعض خواتین کو بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے اور بعض کو بہت زیادہ نہ بھی ہو تو بہت طویل عرصہ مسلسل ہوتی رہتی. یعنی آئی ہرڈ کہ منتھس آفٹر منتھس وہ کبھی کوئی دن زیادہ ایسے نہیں گزرتے کہ جب ان کے پاس یعنی منیمم ہوگا تو اسپاٹنگ ہوگی, ورنہ کچھ آ گیا کوئی اور میوکس سا آ جائے گا, اور ورنہ پھر فلو چل رہا ہوگا. تو جب آپ بہت عرصہ اس طرح کی سچویشن میں رہتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں اچھا نہیں پاک ہوں نہیں پاک ہوں, تو لوگ اپنے فرائض جو بیسک ہیں وہ بھی ادا کرنے میں تھوڑے سے یعنی ڈبل مائنڈیڈ ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں ہوئی نہیں ہوئی, پڑھوں نہ پڑھوں, کبھی چھوڑ دی کبھی پڑھ لی. تو ان کا شوق کہ یہ اس میں اعتکاف کرنے چلی گئیں استحاضہ کی حالت میں, اور اتنا اہتمام کیا کہ وہاں پہ تست اس کو ارینج کر کے ایک طرح سے ٹب ارینج کیا اور وہاں بیٹھی. تو یعنی کوئی اس میں ان کا شوق نظر آتا ہے کہ انہوں نے نماز پڑھنے کا اہتمام کیا, مسجد میں بیٹھنے کا اہتمام کیا, تاکہ کسی طرح ہم دین میں پیچھے نہ رہ جائیں. جیسے کل جو بات آ رہی تھی نا کہ کہیں دین میں اگر نقصان ہے عورت کے, تو نقصان کے ساتھ عورت ایفرٹ بھی زیادہ کر رہی ہے نا. جو چیلنج ہے اس کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھ گئے. تو ہمارے دین میں یہ بہت اہم چیز لگتی ہے کہ یعنی ایک عزیمت کی راہ اختیار کرنا, مسلسل محنت کرنا, کوشش اور جد و جہد کرنا, ڈھیلے ہو کے بیٹھ نہیں جانا کہ بس ہم تو عورتیں ہیں ہمارے اوپر تو یہ گزرتا ہے تو بس جو بھی ہوگا کیا جائے گا. بعض لوگ اس چیز کو بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ہمارے لیے مشکل ہے تو اللہ خود ہی ہمیں اجر دے دے گا. یعنی آپ کچھ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اجر دیں گے نا. جی سسٹر راہیلہ. میرا سوال ہے کہ انہوں نے کہا نا کہ عدت میں پینٹ یا کپڑے پہ کڑھائی کی اجازت نہیں ہے, تو کپڑے آج کل ایسے ہیں کہ اس کے اندر ہی وہ بنی ہوتی ہے, مشین سے کڑھائیاں وغیرہ ہوئی ہوتی ہیں. تو یعنی ایک جہاں سے جتنی مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ کپڑے پہ اڈورنمنٹ جو خاص طور پہ زینت اختیار کی گئی ہے وہ اوائڈ کی جائے. جو بیسک کپڑا اگر جس طرح اگر پرنٹڈ ہی کلرڈ آ رہا ہے تو آپ اس کو لے لیں. اگر آپ وہی بات ہے کہ مشین امبرائڈرڈ چیز آ رہی ہے وہ تو آلریڈی مشین سے تھریڈز گزر کے اسی طرح آ رہے ہیں نا. کسی کو خاص طور پہ چیز کو سجانا, کیونکہ اوپر سے جب کڑھائی کی جاتی ہے یا بلاک پرنٹنگ کی جاتی ہے یا کوئی بھی اس طرح کی چیز کری جاتی ہے وہ ایک ایکسٹرا ایفرٹ کے ساتھ چیز کو آرائش دینا. تو ایسا کپڑا نہیں پہننا کہ جس میں زینت اور آرائش کا اہتمام کیا گیا ہو. جو آلریڈی پرنٹڈ ہی اس طرح آ رہے ہیں یا پری امبرائڈرڈ آ رہے ہیں اس میں ہوپ فلی اتنا ایشو نہیں ہونا چاہیے, جہاں تک بات اب تک سمجھ آئی ہے. جی سسٹر نائلہ. میرا ایک سوال تھا یہاں پہ, جب انہوں نے کہا کہ اگر خون لگ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر خون نہیں لگا ہے تو انہیں کپڑوں میں نماز ہو سکتی ہے نہا کے؟ بالکل, صرف کپڑا ناپاک تب ہوتا ہے جب اس کے اوپر ناپاکی لگتی ہے. اگر خون نہیں لگا, اور بہت دفعہ الحمدللہ ہمارے پاس سینیٹری نیپکنس کی اتنی سہولت ہے کہ اتنی ایڈوانس ساری چیزیں ہو گئی ہے کہ نہیں لگتا کپڑوں پہ, تو آپ ان کپڑوں کو آرام سے بلا تعامل پہنیں, ان کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک چیز ہمیشہ ایز اے اسٹیٹمنٹ آپ طہارہ کے لیے یاد رکھیں, میرا خیال ہے شاید فقہ طہارہ میں آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ ناپاکی ٹرانسفر ہو سکتی ہے, ناپاکی کی حالت ٹرانسفر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. امپیورٹی کین بی ٹرانسفرڈ, کیونکہ امپیورٹی از کوئی چیز میں ہے, فزیکل تھنگ, کوئی خون ہے, کوئی بھی چیز ہے جو جسم سے ایسا یعنی ڈسچارجز ہیں, لیکن اسٹیٹ آف امپیورٹی جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہوتی. اگر آپ یہ یاد رکھیں گے تو پھر آپ کو, کیونکہ آپ ہے سے ایک عورت گزری, اس نے جتنے کپڑے 6 دن پہنے 7 دن پہنے وہ سارے اسٹیٹ آف امپیورٹی میں تھے, لیکن اس میں سے کسی بھی کپڑے کو امپیورٹی ٹچ نہیں کی تو پھر وہ ٹرانسفر نہیں ہوا. دوسرا میرا چلیے بات مکمل کر لیں. دوسرا کوشچن میرا یہ تھا کہ یہ جو خوشبو لگانے کی بات ہوئی حیض کے غسل میں, اگر خوشبو استعمال نہ کریں تو کیا وہ طہارت نہ ہوئی پھر؟ نہیں, ایسی کنڈیشن نہیں ہے, اٹس ناٹ ریکوائرڈ. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکریج کیا کہ اپنے آپ کو پاک کر رہی ہو, صاف کر رہی ہو تو خوشبو استعمال کرو, تو ایک طرح سے یہ انکریجڈ ہے, اس میں یہ ریکوائرڈ نہیں ہے. ریکوائرڈ کی طرح سمجھ آیا, اور پہلی دفعہ میں سن رہی تھی یہ بات. نہیں, ریکوائرڈ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزیں جو مباح ہیں ان کو بھی جب بتایا تو اس طرح سکھایا کہ اب ہو سکتا ہے کہ وہی بات ہے, یہ عورت ہم کتاب الاستحاضہ پڑھ رہے ہیں, وہ استحاضہ کے ایک طویل عرصے سے گزری ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا ہو, یا جنرلی بھی آپ اس کو اپنے لیے ایک استحباب والی چیز سمجھ سکتے ہیں کہ لگا لیں تو مستحب ہے.
اور آپ دیکھیں کہ ہمارے تو زیادہ تر جو باڈی واشز ہیں وہ سارے ہوتے ہی فریگرنٹ ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ آٹومیٹکلی فریگرنٹ ہیں, تو آپ ٹھیک ہے, اگر الگ سے اہتمام کر کے لگائیں تو بھی ٹھیک ہے. وہ مخصوص جگہ کی بات ہوئی تو اس لیے سارا جسم ہی انسان دھوتا ہے جب باڈی واش سے, تو سارے جسم پہ ہی لگاتے ہیں نا, تو اس کے ساتھ اگر آپ نے خاص طور پہ مخصوص جگہ پر بھی لگانا ہے تو بھی لگا لیں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی جی بالکل, ہر چیز ہم تو اس دور میں رہتے ہیں جہاں آپ کے جسم کے ہر حصے کے لیے الگ الگ چیزیں اب بن گئی. اللہ اکبر, کوئی مجھے اس دن بتا رہا تھا, پتہ نہیں آئی لیشز کے لیے کوئی اسپیشل سولوشنز آ گئے ہیں, آئی کے اوپر اور نیچے کے لیے کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹس آ گئے ہیں, وہ پتہ نہیں چیک بون کے اوپر کچھ اور لگ رہا ہے. یہ اتنی چیزیں ہیں کہ آپ اپنے فیس کے اوپر ایک وقت میں 10 پروڈکٹس لگا سکتے ہیں. سبحان اللہ, یعنی اٹس جسٹ امیزنگ. یہ چیز بہت کلیریفائی کر رہی ہے, کیونکہ یہاں بہت عورتیں بحث کرتی ہیں کہ ہم اعتکاف گھر میں کر سکتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ اگر استحاضہ کی اس حالت میں بھی وہ مسجد میں تھیں جی تو اس کا مطلب آپ کو مسجد میں ہی جانا ہے. جی, کیونکہ ہے ہی اعتکاف مسجد میں, کیونکہ قرآن کریم میں آ گیا ہے نا, وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو. تو لہٰذا یہ تو بات واضح ہے کہ عورت, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے کیا ہے, تو ہمارے لیے بڑے واضح نمونہ ہے. بالکل بالکل. جی 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 کوئی حرج نہیں ہے. اور جنرلی اگر آپ اپنے جسم پہ خوشبو لگاتے ہیں تو پھر اس کے بعد جسم کے اوپر, اب آج کل دیکھیں کتنی لیئرز ہوتی ہیں, ایک آپ نے جو کپڑا پہنا ہوا ہے پھر اس کے اوپر آپ کا کوئی عبایا ہے یا چادر ہے یا کچھ ہے, جیکٹس ہیں, جی ایگزیکٹلی, تو اتنا کچھ ہے, کوئی اتنا مشکل نہیں کا. ٹھیک جی, کچھ ایڈ کرنا جی سسٹر, پیچھے دے دیجیے سسٹر نبیلہ. وہ یہ جو سیٹس بات کی ابھی استاذہ نے بات کی, میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مطلب یعنی کہ سیٹس بات اتنا پرانا, مطلب اتنے 1400 سال پہلے سے جو ہماری جو ازواج بتا رہی تھیں وہ استعمال کر رہی ہوتی تھی, اور مطلب اس کے میڈیکل اتنے بینیفٹس ہیں کہ اب ایپیزیوٹمی کے بعد یعنی جب ڈلیوری کے بعد جو سٹیچز ہوتے ہیں اس کی ہیلنگ اور ریکوری کے لیے اس کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے. اچھا, ہیمرائڈس کے لیے بھی. اور دوسری بات میں یہ جو استحاضہ کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو جو اجازت ہے نماز پڑھنے کی, تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اس لالمی کی وجہ سے کہ استحاضہ ہے اور نہیں پڑھنا چاہیے, تو وہ سائیکالوجیکلی اتنے ڈپریسڈ ہوتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھ سکتے. تو یہ ہمارے دین میں کتنی رخصت ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ وہ پڑھ سکتی ہیں, تو انہیں مطلب انہیں یہ احساس محرومی کا احساس نہیں ہوتا. جی بالکل, کیونکہ آپ جتنا ٹائم ذکر سے, اور خاص طور پہ جو فارمل ہمارا جس کے نماز کی عادت ہے اور آپ کو نماز نہیں پڑھ رہی, تو آپ کا دل بے چین رہتا ہے. اور استحاضہ میں دیکھیں کہ کچھ لوگوں کو استحاضہ میں بھی یعنی ورائٹی بہت ہے. استحاضہ کس طرح ہے, کچھ عورتوں کو استحاضہ یوں ہوتا ہے کہ جو اس کے پیریڈز کے سیٹ ڈیز ہیں اس سے کچھ دن پہلے سے کچھ ہلکی پھلکی اسپاٹنگ شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور پھر حیض کے دن آئے, فلو شروع ہو گیا, پھر حیض کے دن ختم بھی ہو گئے تو کچھ نہ کچھ اسپاٹنگ چلتی رہی, یا بعض اوقات بلیڈنگ ہی ایکسٹرا چلتی رہی, لیکن ویل بیونڈ یور نمبر ڈیز. کسی کے 6 ڈیز ہیں, 7 ڈیز ہیں, 10 ڈیز ہیں, جس کی جتنی عادت ہے اس سے زیادہ چلا گیا. تو اب یہ پہلے والا اور بعد والا یہ سارا پیریڈ استحاضہ کا کاؤنٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر اگین وہی بات کہ استحاضہ کے خون میں اور حیض کے خون میں تھوڑا سا علماء اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ 3 چیزیں جو ہیں اس کی ڈفرینشیٹنگ کیریکٹرسٹکس, آپ اس کو نوٹ کریں, اس کا رنگ, اس کا ٹیکسچر اور اس کی اسمیل. تو ان سے آپ ایک عورت اس چیز کا اندازہ کر سکتی ہے, جسے شروع سے سمجھے کہ ٹین ایجر ہونے سے جب سے شروع ہوتے ہیں پیریڈز, اس کو تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے کہ میرے پیریڈز کیسا فلو آتا ہے. تو اس کے لحاظ سے جیسے یلوئش, کتنے شیڈز ایک طرح سے آتے ہیں, بلکہ کوئی پروڈکٹ تھی یا کوئی چیز ایسی تھی, آئی تھنک میں آن لائن اس کے بارے میں کچھ امیجز وغیرہ دیکھ رہی تھی, تو پورے اتنے سارے شیڈز انہوں نے دیے ہوئے تھے کہ یہ کس کس کلر کے ڈسچارجز ہوتے ہیں, اور دس مینی نمبر آف ڈسچارجز یہ پیریڈز کے ہیں, اور یہ ڈسچارج کلرز استحاضہ کے ہو سکتے ہیں, جو سمجھے کہ ایکسٹرا مینسٹرول بلیڈنگ جسے کہا جاتا ہے. خواہ لوگ ظاہر دین کے ٹرمز میں نہیں بھی سمجھتے, تو دے انڈرسٹینڈ کہ دس از این ایب نارمل ڈسچارج. اور کیونکہ جیسے اب باقی بھی جسم سے کہیں سے بھی کٹ لگے تو آپ کا خون کا رنگ ذرا بالکل برائٹ ریڈ ہوتا ہے, اور جو حیض کا خون ہے وہ ذرا ڈارک ریڈ ہوتا ہے. اور بعض اوقات جو براؤنش ڈسچارجز آتے ہیں تو اس میں بعض لوگوں نے میڈیکلی اس چیز کو یوں ایکسپلین کیا کہ سم ٹائمز دیٹ براؤنش ڈسچارج از پارٹ آف یور اولڈ لائننگ, جو پچھلے پیریڈ میں شریڈ نہیں ہوئی تھی, تو وہ
اس کو لیٹر آن گئی تو اس کا کلر اتنا زیادہ بدل گیا. تو یعنی اس میں اچھا اس میں ورائٹی بہت زیادہ ہے, اسی لیے عورتیں کنفیوز بھی ہوتی ہیں کہ کسی کا ایک سیٹ فارمولا نہیں ہے. تو اب اس میں کیا ہے, آپ اپنی بیسٹ ججمنٹ یوز کریں. آپ کو پتہ ہے آپ کے کتنے دن کے بعد آنا تھا, اب اگر اس سے پہلے اسپاٹنگ شروع ہو گئی ہے تو ڈونٹ کنسیڈر اٹ ہیز. اگر آپ کے ڈیز شروع ہو گئے ہیز کے, جو آپ کے ایکسپیکٹڈ ڈیز ہیں اس میں شروع میں اسپاٹنگ ہو رہی ہے, دیٹ از یور ہیز. لیکن کیونکہ وہ ابھی بعض لوگوں کو ہیز کی ابتدا میں بھی فلو نہیں شروع ہوتا, وہ اسپاٹنگ سے شروع ہوتے ہیں, پھر 24 آورس کے بعد ایک طرح سے فلو شروع ہوتا ہے. تو بس یہ اصل چیز ہے ڈٹرمن کرنے کی کہ کیا آپ کے ڈیز سٹارٹ ہو گئے. اور اس میں بھی ینگ بچیوں کو خاص طور پہ آج کل میں نے سنا ہے کہ بہت زیادہ, کیونکہ یہ فوڈ ہیبٹس اس طرح کی چینج ہو گئی ہیں کہ ان کو ایون ایٹ اے ویری ینگ ایج استحاضہ کا پرابلم رہتا ہے. تو ہمیں بہت ضروری ہے کہ ینگ بچیوں کو یہ ساری باتیں بتائی جائیں کہ وہ فار این ان لمیٹڈ نمبر آف ڈیز وہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا ابھی تک آئی ایم ناٹ کلین, نماز ہی نہیں پڑھ رہے. تو ہم اس چیز کو جانتے ہیں نا کہ علماء نے اس کے لیے میکسیمم نمبر آف ڈیز کتنے, 15. Maximum number of days that you don't pray, that a woman will not pray in a month is 15. ٹھیک ہے, کچھ عورتوں کا 10 days استحاضہ کے لیے ایک ہے, لیکن چلیں اگر کسی کی ایسی بلیڈنگ سچویشن ہو گئی ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں یہ حیض ہی ہے, اٹ کین ایون بی ایکسٹینڈیڈ اپ ٹو 15, لیکن بیونڈ 15 کسی بھی طرح سے نہیں ہے. 15th ڈے آپ غسل کر کے اور اپنے نماز اور روزہ اور جو بھی آپ کی سب چیزیں وہ ریگولر شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے. ایک یہ بھی بتایا تھا نا فقہ طہارہ میں کہ جو آپ کا جو سائیکل ہے اس کے ہاف سے زیادہ حیض نہیں ہو سکتا. یعنی اگر کسی کا 30 days کا پورا ایک منتھ ہی ہے تو پھر 15 days سے زیادہ نہیں. اگر کسی کا 26 days کا ہے تو اس کا وہ 13 days کی لمٹ ہے. جی یہ بھی اوپینین ملتا ہے. یعنی جہاں تک دینی علماء کی بات ہے, انہوں نے بس اس چیز کو حد سیٹ کر دیا کہ نو وومن ول ایور بی ان اے اسٹیٹ آف امپیورٹی فار اسٹریٹ 15 days حیض میں. جو نفاس ہے, جو پوسٹ چائلڈ برتھ بلیڈنگ ہے, اس میں ڈیفینیٹلی اس کا پیریڈ لمبا ہے اور اس کا ہو سکتا ہے. اور اس میں بھی نفاس کے متعلق ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ عورتوں کو ضروری نہیں ہے کہ آل 40 days ڈسچارج ہو, اگر لیکن وہ دیکھیں گی کہ اس کی کیا حالت ہے. جو ہم نے طہر کی نشانیاں پڑھی تھی فقہ طہارہ میں, قصۃ البیضاء یعنی سفید ڈسچارج کا دیکھنا یا بالکل نو ڈسچارج. تو جب آپ اس پہ پہنچ جائیں تو پھر آپ اس کو اپنے آپ کے لیے کیا تصور کریں گے کہ صاف ہو گئے, پھر آپ اس کو اپنے آپ کو غسل کر لیں گے. پھر اگر دوبارہ آ جاتا ہے تو پھر دوبارہ آپ اس حالت میں چلے گئے, کیونکہ اس کی میکسیمم پیریڈ زیادہ ہے. ٹھیک ہے. میں ایک بات اور کہنا چاہ رہی تھی. جی ڈاکٹر حمیرہ بتائیے. وہ ایک بات جو میں کافی عرصے سے مجھے اکثر خیال آتا ہے, تو مجھے لگا آج مجھے موقع مل رہا ہے. جو نمبر 10 ہے کہ سٹس بات, جی اس میں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. ایک تو آسانی بھی ملی, نماز نہیں چھوڑنی, آسانی بھی ملی. دوسرے دیکھیں اعتکاف کی حالت میں تھی, وہاں پہ بھی انہوں نے سٹس بات بھی لیا, اسی حالت میں نماز بھی پڑھی. تو آسانی بھی تھی نا, ویسے آسانی بھی ہے, استحاضہ ہے تو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں نماز. تو میں یہ سوچی تھی کہ ٹریٹمنٹ نہیں چھوڑی انہوں نے, یہ بھی کر سکتی تھی کہ اس سے نکل کے نماز پڑھ لیتی. آسانی تو تھی نا, اجازت بھی تھی کہ وہ پیک کر کے نماز پڑھ لیں, لیکن ٹریٹمنٹ نہیں چھوڑی تاکہ اس تکلیف سے, بیماری کے علاج کے لیے اور اس سے نکل جائیں. ابھی تو یہ پرابلم ہے, علاج ہو جائے گا تو مستقبل کے لیے تو ختم ہو جائے گا نا مسئلہ. تو مجھے نا اپنی جاب پہ بھی لگتا ہے کہ لوگ آتے ہیں, میں ایک عورت نا, میں وہ ہوتے ہیں انجیکشنز نا, جیسے نی کے جو فزیکل جوائنٹس وغیرہ کے نا, وہ بہت آتی ہے. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ کل میں سوئمنگ کر رہی تھی تو مجھے نا پین ہو رہا تھا, میں سوئمنگ اچھی طرح سے نہیں کر پا رہی تھی. مجھے خیال آیا, میں نے کہا دیکھو یہ سوئمنگ اچھی طرح نہ کر پانے پہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں, تو ہم مسلمان کیوں نہیں سوچتے کہ ہم عبادات کو اچھی طرح کرنے کے لیے علاج کرائیں. آسانی مل گئی ٹھیک ہے عبادات کے لیے, مگر علاج ہم کیوں نہیں کراتے پھر نا. مجھے وہ بہت زیادہ لگتا ہے. صحیح ہے. دیکھیں ایک ڈاکٹر کا آپ سے شکوہ ہے, ہم عورتیں علاج, اور یہ کتنی اچھی بات ہے کہ ہم اس نیت سے علاج کرائیں اپنا کہ ہم عبادت بہتر طریقے سے کر سکیں گے, ذوق و شوق سے کر سکیں گے. کیونکہ آپ جس حالت میں ہیں, الحمدللہ انہوں نے عبادت کی, لیکن بہرحال جب آپ کے جسم سے کچھ نکل رہا ہے, کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے, تو آپ کا اتنا فوکس نہیں ہے, آپ اس سے بہتر کر سکتے ہیں. تو ہمیں یہ ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی عبادت کی حالت کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اپنے وہی بات کی ایکسرسائز, اپنی فزیکل, اپنی فوڈ, ان چیزوں کا
خیال جس حد تک ہو سکتا کریں. یہ بھی نہیں کہ ہم اوور obsess کر جائیں, لیکن یہ بھی نہیں کہ بالکل ہی ہم غافل ہی ہو جائیں. ہم اکثر کسی نہ کسی ایک ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں, تو بس معتدل رہنا ہی مشکل کام ہے. اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز میں اعتدال دیں. ٹھیک, چلیے انشاءاللہ نیکسٹ لیسن کرتے ہیں. حدثنا عبید بن اسماعیل, ہم سے بیان کیا عبید بن اسماعیل نے, قال حدثنا ابو اسامۃ عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ قالت خرجنا موافین لہلال ذی الحجہ. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم نکلے موافینا یعنی مستقبلین, ارادہ کرنے والے, جانے والے, لہلال ذی الحجہ, ذی الحج کے چاند کے لیے, یعنی ذی الحج کا جب چاند نظر آنے والا تھا تو ہم حج کے ارادے سے نکلے. کہا یہ جاتا ہے کہ 25 ذی القعدہ کو آپ نکلے تھے, ذی الحج سے تقریباً 5 دن پہلے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو جب ہم حج پہ جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من احبا, جو کوئی چاہے, ان یحلل بعمرۃ, کہ وہ احرام پہنے عمرے کا, فلیحلل, تو چاہیے کہ وہ احرام پہن لے یعنی نیت کر لے. فانی لولا انی اہدیت, اہدیت یہاں ہدی لے جانا ہے, کہ اگر میں قربانی ساتھ نہ لایا ہوتا لاحللت بعمرۃ, تو میں بھی عمرے کا ہی احرام باندھتا. فاحل بعضهم بعمرۃ, تو بعض صحابہ کرام نے کیا کیا, عمرے کی نیت کر لی. واحل بعضهم بحج, اور بعض نے حج کی نیت کی. اور حج کی نیت سے مراد یہاں کیا ہے کہ وہ عمرے کے بغیر حج فرد کی نیت تھی یہ, اور اس میں بھی وہ ساتھ قربانی لے کے جا رہے تھے. وکنت, اور میں ممن احل بعمرۃ, ان لوگوں میں شامل تھی جنہوں نے عمرے کا احرام پہنا تھا. فادرکنی یوم عرفہ, تو پا لیا مجھ کو عرفہ کے دن نے, یعنی عرفات کا دن آ پہنچا. وانا حائض, اور میں حائضہ تھی. فشکوت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو میں نے اپنی حالت کی شکایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. فقال, آپ نے فرمایا, دعی عمرتکی, اپنا عمرہ چھوڑ دو, اب عمرے کا احرام ختم کر دو. وانقضی رأسکی, سر کھول لو. وامتشطی, کنگھی کرو. واحلی بحج, اور حج کی نیت کر لو, یعنی احرام کھول دو پہلے والا, بال کھول دو, اور دوبارہ سے احرام پہنو, نیت کرو کس چیز کا, حج کا. ففعلت, تو میں نے ایسا ہی کیا. حتی اذا کان لیلۃ الحسبۃ, یہاں تک کہ جب لیلۃ الحسبہ تھی یعنی وادی محسب کی رات ہوئی. ارسل معی اخی عبد الرحمن, میرے ساتھ میرے بھائی عبد الرحمن کو بھیجا, ابن ابی بکر. فخرجت الی التنعیم, تو میں تنعیم کی طرف گئی. فاحللت بعمرۃ, تو میں نے وہاں عمرے کی نیت کی. مکان عمرتی, اپنے عمرے کی جگہ سے. قال ہشام, ہشام کا کہنا ہے, ولم یکن فی شیء من ذلک ہدی, کہ اس چیز میں کوئی قربانی نہیں دینا تھی, یعنی دم نہیں تھا. ولا صوم, نہ روزہ رکھنا تھا. ولا صدقۃ, اور نہ صدقہ. آپ کو معلوم ہے یہ بات اس لیے کی گئی ہے آخر میں وضاحتی. آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہوگا کہ جو شخص عمرے یا حج کا ارادہ کرے, احرام پہن لے, پھر راستے میں روک دیا جائے یا اس کو کوئی بیماری ہو جائے اور وہ عمرہ نہ کر سکے, وہاں نہ پہنچ سکے, احرام کھول دے, تو اس کو کیا کرنا ہوگا, اس کو ہدی دینا ہوگا, دم دینا ہوگا. اور اگر ہدی نہ دے سکے, دم نہ دے سکے, تو اس کو کچھ روزے رکھنے ہوں گے, کچھ صدقہ کرنا ہوگا. یعنی احرام کھولنے کا کفارہ ہے یہ ایک طرح سے. یہ تمام لوگوں کے لیے سوائے عورتوں کے. اگر کوئی عورت گھر سے نکلی ہے نیت کر کے, لیکن پیریڈز آ گئے اس کو, وہ عمرہ نہیں کر سکتی, احرام کھول دیا اس نے, حج کے دن آگے, حج کا احرام پہن لیا, نیت تو گئی, اس پر کوئی بھی قربانی نہیں, اس پہ کوئی صدقہ نہیں, کوئی روزے نہیں. تو یہ اس کے دین کا نقصان نہیں ہے, یعنی اسے مالی کوئی نقصان نہیں ہوا, یہ جسمانی نقصان نہیں ہوا. ہاں تھوڑا سا ہوا کہ وہ عمرے سے رہ گئی, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی, اس پہ بھی پریشانی کی ضرورت نہیں, وہ بعد میں کر لے, یعنی کوئی چانس پھر لے لے. اس وقت بجائے اس کے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے بدظن ہو اور کوسنے دینے لگے کہ یہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہے اور ایسا کیوں اور ویسا کیوں, نہیں, اللہ کی رضا سمجھ کر, اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اس کو قبول کر لے, اور اس کے بعد دوبارہ جب پاک ہو جائے پھر عمرہ کر لے, جیسے حضرت عائشہ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا. باب مخلقۃ وغیر مخلقۃ, باب مخلقہ, مخلقہ ٹکڑا, اور غیر مخلقہ بغیر تخلیق کیا ہوا. مخلقہ تخلیق کیا ہوا کہہ سکتے ہیں, بوٹی کے معنوں میں آتا ہے. وغیر مخلقہ اور ادھورا. اب اس کا حیض سے کیا تعلق ہے؟ مراد اس سے یہ ہے کہ جب ایک عورت پریگننٹ ہو جاتی ہے اور پریگننسی اس سٹیج پہ آ جاتی ہے جب نطفہ مخلقہ میں بدل جاتا ہے,
اس صورت میں اگر کسی کو پیریڈز آ جائیں تو وہ کیا کرے گی؟ یعنی پریگننسی کی حالت میں اگر بلیڈنگ شروع ہو جائے تو وہ بلیڈنگ کون سی بلیڈنگ ہوگی؟ یہ مسئلہ ہے یہاں درپیش. یعنی عام دنوں میں تو جو خون آئے گا وہ حیض کا ہوگا یا استحاضہ کا ہوگا، لیکن اگر کوئی عورت پریگننٹ ہو چکی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد مینسز نہیں آتے، اس کو خون رک جاتا ہے، کیونکہ وہی خون اس بچے کی غذا ہو جاتا ہے، ایک طرح سے اس کی تخلیق میں اور اس کی پرورش میں کام آتا ہے. لیکن بعض اوقات کسی بیماری کی وجہ سے، کسی عذر سے یا کسی وجہ سے بھی پریگننٹ خواتین کو بھی پیریڈز شروع ہو جاتے ہیں. کیا وہ پیریڈز شمار ہوں گے یا کچھ اور شمار ہوگا؟ کیا اس میں وہ نماز پڑھے گی یا چھوڑ دے گی؟ کیا ہوگا؟ اور آپ نے دیکھا ہوگا عموماً خواتین انہی مسئلوں کی لا علمی کی وجہ سے زندگی ایک بے چینی میں گزارتی ہیں. جب نماز نہیں پڑھنی ہوتی بعض اوقات پڑھ لیتی ہیں، جب پڑھنی چاہیے تو نہیں پڑھتی، اور نہ پڑھنے کی وجہ سے بمشکل مہینے میں عادت ہوتی ہے نماز کی، کتنے میں پھر چھٹ جاتی ہے اور پھر نماز کی عادت چلی جاتی، اور پھر خاص طور پر اس لیے بھی چلی جاتی ہے کہ وہ ان کو تسلی نہیں ہوتی کہ ہم پاک ہیں کہ ناپاک ہیں. اور خصوصاً جب پریگننسی میں اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو اس صورت میں وہ کیا کرے؟ میرے خیال ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. چلے اب پتہ کر لیتے ہیں کیا کہتے ہیں. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبید اللہ ابن ابی بکر عن انس ابن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل، کہ اللہ تعالیٰ نے وکل بالرحم، مقرر کر رکھا ہے رحم پر، ملکن، ایک فرشتہ. آپ کو پتہ نا آنکھ کی حفاظت کے لیے 7 فرشتے ہیں. اسی طرح عورت کے رحم کی حفاظت یا اس میں جو کچھ ہوتا ہے اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ یا رب نطفتن، جب رحم میں کوئی نطفہ آ جاتا ہے تو کہتا ہے اے رب نطفہ آ گیا. پھر جب نطفہ خون بنتا ہے، جمع ہوا خون، تو کہتا ہے یا رب علقہ، کہ اب یہ جمع ہوا خون بن گیا ہے. پھر وہ جمع ہوا خون جب بوٹی کی شکل اختیار کرتا ہے تو کہتا ہے یا رب مضغہ. مضغہ کا مطلب ہوتا ہے چبانا، یعنی اتنا سائز ہو جائے جتنا ایک بوٹی کا سائز ہوتا ہے. جب اس سے آگے پھر وہ مخلقہ اور غیر مخلقہ پورا مکمل وہ صحیح بن جاتا ہے یا ناقص ہوتا ہے، یعنی جب وہ اس کی پوری ایک شیپ آ جاتی ہے اس بچے کی، تو کیا کہتا ہے فَإِذَا أَرَادَ أَن يَقْضِيَ خَلْقَهُ، یعنی وہ بچے کی شیپ مکمل ہو جاتی ہے جب ابھی اس کی گروتھ نہیں ہوئی، گروتھ ہونے والی ہے لیکن یہ مرحلے طے ہو چکے ہوتے ہیں جب، یعنی نطفہ، علقہ سے مضغہ، مضغہ کے بعد اگلی سٹیج ہے جس میں وہ ایک پورا انسان بن چکا ہوتا ہے، خواہ وہ بہت چھوٹا ہی کیوں نہیں ہوتا. اس موقع پہ کیا ہوتا ہے؟ اراد ان یقضی، کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا، ان یقضی خلقہ، کہ اس تخلیق کو مکمل کر دے، پورا کر دے، نہیں پورا بچہ بنا کے نکالے. قالا، تو کہتا ہے کون؟ فرشتہ پوچھتا ہے اذکر ام انثی. اب دیکھیں فرشتے کو غیب نہیں پتا، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ بالکل ابتدا میں ہی سیکس الگ ہو جاتی ہے. کہتا ہے کہ یا اللہ یہ مرد ہوگا یا عورت ہوگی، شقی ام سعید، بدبخت ہوگا کہ خوش قسمت ہوگا. فمر رزق والاجل، اس کے رزق کے بارے میں کیا حکم ہے، کتنا لکھوں، والاجل، اور اس کی موت کا وقت کب لکھوں. فیکتب فی بطن امہ، پھر اس کی ماں کے پیٹ میں ہی یہ سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے. ہم یہاں بیٹھ کے پلاننگ کرتے ہیں، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، اور وہ سب کچھ وہیں سے پلانڈ ہوتا ہے. اب یہاں آ جائیں گے آپ تقدیر کے مسئلے پہ، الجھنا شروع ہو جائیں گے. جب سب پلانڈ ہے تو ہم نے کیا کرنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا کہ انسان کو پھر توفیق بھی اسی کی ہو جاتی، وہ اسی طرف چل پڑتا ہے. اس کا کیا مطلب انسان خود کچھ کوشش نہ کرے اور صرف بیٹھا رہے کہ جو میرے لیے پلانڈ ہوگا میں ادھر ہی چل پڑوں گا، یا کوئی مجھے گھسیٹ کے لے جائے گا. پلاننگ کرنا اللہ کا کام ہے، کوشش کرنا ہمارے ذمہ ہے. ہمیں اس مسئلے میں نہیں الجھایا گیا کہ تم یہ سوچ کے وقت گزار دو کہ تمہاری پلاننگ کیا تھی اللہ کے ہاں، تمہارے بارے میں کیا لکھا گیا تھا. ہمیں یہ کہا گیا کہ تم جو کر سکتے ہو وہ کر گزرو، نتیجہ کیا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ ہی بتائیں گے کہ کس کی کوششوں کا کتنا رنگ چڑھا، کس کی کوششیں کتنی کام آئیں. تمہارا کیا لیس للانسان الا ما سعی، انسان کا کام ہے کوشش کرے. انسان کا کام یہ نہیں کہ بیکار بیٹھ کر تقدیر کے مسئلے پہ الجھے، جتنا الجھے گا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا. اسے کیا کرنا چاہیے؟ کام کرتا جائے، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کو مانتا جائے، کیونکہ تقدیر اللہ تعالیٰ کا ایک علم ہے، اور اس کا کسی چیز کے بارے میں علم ہونا ہم پہ یہ لازم نہیں کرتا کہ ہم بیکاری اختیار کر لیں، یہ کچھ نہ کریں. اب کہنے کا مطلب یہ تھا، یہ جو اوپر بات ہوئی
کہ یہ جو باب اس سے باندھا گیا، بظاہر تو کوئی تعلق نہیں نظر آ رہا حدیث سے، مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کی تخلیق کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. اگر اس دوران کوئی خون آتا ہے تو وہ حیض کا خون نہیں ہوگا، اس میں نماز پڑھی جائے گی، اس میں روزہ رکھا جائے گا. یعنی پریگننٹ عورت اگر اس کو بلیڈنگ شروع ہوتی ہے تو بلیڈنگ کسی اور چیز کی ہوگی، حیض کے خون کی نہیں ہوگی، خواہ وہ ریگولرلی ہی کیوں نہ ہو. اس میں ایک ضعیف روایت یہ بھی کہی جاتی ہے، ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ فرشتہ چونکہ وہاں ہوتا ہے اس لیے وہاں حیض نہیں آ سکتا. یہ ایک ضعیف قول ہے، قابل اعتبار نہیں، لیکن ایک رائے ہے لوگوں کی. باب کیف تحل الحائض بالحج، باب کہ حائضہ عورت احرام کیسے پہنے. عورت حج پہ جانا چاہتی ہے لیکن حیض کی حالت میں ہے، احرام کیسے پہنے، کیسے احرام باندھے، پاک تو ہے نہیں، کیا کرے. حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عروہ عن عائشہ قالت خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے فی حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کے موقع پر. فمنا من احل بعمرۃ، ہم میں سے کچھ تو عمرے کا احرام پہن کے گئے، ومنا من احل بحج، کچھ نے احرام حج پہنا. فقدمنا مکہ، ہم مکہ کی طرف آئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احرم بعمرۃ، جس نے عمرے کا احرام پہنا ہے، ولم یہدی، اور ہدی نہیں لایا، فلیحلل، تو اسے چاہیے کہ وہ حلال ہو جائے، یعنی احرام اب کھول دے عمرہ کر کے. ومن احرم بعمرۃ واہدی، اور جو کوئی احرام پہن کے آیا ہے عمرے کا اور ہدی بھی ساتھ لایا ہے، فلا یحل، تو نہ حلال ہو، بنحر ہدیہ، جب تک اس کی قربانی حلال نہیں ہو جاتی. یعنی حج تمتع والے عمرے کا احرام کھولیں گے، حج قران والے، یہ دوسرے نمبر پہ جو بعد میں بات ہوئی، یہ حج قران ہے کہ وہ اپنا احرام نہیں کھولیں گے جب تک کہ قربانی نہ کر لیں. ومن احل بحج، اور جس نے صرف حج کی نیت کی ہے، فلیتم حجہ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا حج پورا کر لے، یعنی حج کے کام کرے اور بعد میں طواف کرے، یعنی پہلے جا کے اسے عمرے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی تینوں طرح کا حج ہو سکتا ہے، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا یہ پسندیدہ، وہ تمتع ہے، دوسروں کی بھی اجازت ہے. قالت، وہ کہنے لگی فحصت، تو مجھے حیض آ گیا. فلم ازل حائزا، تو میں مسلسل حائزہ ہی رہی. حتی کان یوم عرفہ ولم احلل الا بعمرہ، یہاں تک کہ عرفہ کا دن آ گیا اور میں نے صرف عمرے کا احرام باندھا تھا. کیا کہتی ہیں کہ میں، یعنی کان یوم عرفہ ولم احلل، اور نہ میں نے احرام پہنا الا بعمرہ، مگر عمرے کا، یعنی جب گھر سے چلی تھی تو عمرے کا احرام تھا میرا، حج کا نہیں تھا. فامرنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان انقض رأسی وامتشط واحل بحج، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے پہلے اس موقع پہ مجھے حکم دیا کہ میں سر کھولوں، کنگھی کروں اور حج کا احرام پہنوں، واترک العمرہ، اور عمرہ چھوڑ دوں. ففعلت، تو میں نے ایسا ہی کیا. ذالک، یہ حتی قضیت حجتی، یہاں تک کہ میں نے اپنا حج پورا کر لیا. فبعث معی عبد الرحمن بن ابی بکر، میرے ساتھ عبد الرحمن بن ابی بکر کو بھیجا. وامرنی ان اعتمر مکان عمرتی من التنعیم، تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں عمرہ کر لوں تنعیم کے مقام سے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حائضہ عورت پھر وہ احرام چھوڑ دے گی جو اس نے عمرے کی نیت سے گھر سے پہنا تھا، اور جب پاک ہوگی تو حج کے لیے دوبارہ احرام پہنے گی، یعنی وہ احرام نہیں چلے گا. حج کا نیا احرام اسی جگہ سے، مکہ سے ہی باندھ لے گی، یہ جس جگہ ہے، مثلا منا میں ہے یا عرفات میں ہے، کیونکہ پیریڈز کے حالت میں قیام عرفہ ہو سکتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. باب اقبال المحیض و ادبارہ، باب حیض کا آنا اور جانا، یعنی شروع ہونا اور ختم ہونا. وَكُنَّ نِسَاءٌ، اور تھیں عورتیں، یبعثن، بھیجتی، الی عائشہ، حضرت عائشہ کو، بالدرجۃ، ایک ڈبیا یا تھیلی، فیہا الکرسف، جس میں روئی ہوتی تھی، فیہ الصفرہ، جس پہ زرد رنگ ہوتا تھا. فتقول، تو حضرت عائشہ جواب میں فتویٰ دیتے ہوئے فرماتی، لا تعجلنا، مت جلدی کرو، حتی ترینا، یہاں تک کہ تم دیکھ لو، القصۃ البیضاء، سفید ڈسچارج، سفید دھاگا. قصہ کے دو معنی کیے گئے ہیں، ایک تو خیط الابیض کہا گیا اور دوسرا سفید ذرات. یعنی جب تک تم بالکل پیور خالص سفیدی نہ دیکھو اس وقت تک حیض کو ختم مت سمجھو. یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ علامت کیا ہے حیض کے شروع ہونے کی یا پھر ختم ہونے کی. یعنی نماز کب شروع کی جائے گی؟
جبکہ پوری طرح عورت پاک ہو جائے اور ڈسچارج جو ہے وہ اس کا کلر پیور وائٹ میں بدل جائے. القصۃ البیضاء ترید بذالک، وہ چاہتی تھی اس سے الطہر من الحیضۃ، پاکیزگی حیض سے. وبلغ ابنۃ زید بن ثابت، اور پہنچی یہ خبر زید بن ثابت کی بیٹی کو کہ ان نساء یدعون بالمصابیح، کہ عورتیں منگواتی ہیں چراغ من جوف اللیل، رات کے وقت، ینظرن الی الطہر، اور چیک کرتی رہتی ہیں پاکی کو. فقالت، تو وہ کہنے لگیں ما کان النساء یصنعن ھذا، کہ حضور کے زمانے میں تو عورتیں یہ نہیں کیا کرتی تھیں. وعابت علیہن، اور ان کے اوپر عیب لگایا، یعنی برا سمجھا اس بات کو. یعنی اس خوف میں یا اس بے چینی میں نہیں رہنا چاہیے کہ کب ختم ہو اور آج ہوا کہ نہیں، بلکہ انتظار کرنا چاہیے اپنی عادت کے مطابق یہاں تک کہ وہ زردی سفیدی میں بدل جائے. اس میں دو چیزیں، ایک تو حضرت عائشہ کی بات بتائی گئی کہ حضرت عائشہ کے پاس عورتیں اپنی حالت کو چیک کروانے کے لیے بھیجا کرتی تھیں اور ان کو وہ کہتی تھی کہ جب تک سفیدی نہ ہو پاک نہیں ہو تم، نماز مت پڑھو. اور دوسرا حضرت زید بن ثابت کی بیٹی کی بات ہے کہ ان کے دور میں عورتیں جو تھیں وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے بتی جلا کے دیکھتی تھی کہ پاک ہوئی ہیں کہ نہیں، کہ ابھی نہا لیں اور صبح کی نماز پڑھیں. تو فرمایا کہ ایسی اللہ تعالیٰ نے مشقت نہیں ڈالی کہ انسان رات کو اٹھ کے اپنے آپ کو چیک کرتا رہے. حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا سفیان عن ہشام عن ابیہ عن عائشۃ ان فاطمہ بنت ابی حبیش کانت تستحاض، کہ فاطمہ بنت ابی حبیش کو استحاضہ کی بیماری تھی. فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. فقال، تو آپ نے فرمایا ذالک عرق، یہ ایک رگ ہے. ولیست بالحیضۃ، یہ حیض نہیں ہے. فاذا اقبلت الحیضۃ، جب حیض آ جائے، فدع الصلاۃ، تو پھر نماز چھوڑنا. یعنی ایون بلیڈنگ اگر کسی کو کبھی ختم نہیں ہوتی تو بھی صرف بلیڈنگ کے شروع ہونے سے حیض نہیں شروع ہوتا جب تک کہ وہ مقرر ایام نہ ہوں. وَإِذَا أَدْبَرَتْ، اور جب وہ گزر جائے حیض، فاغتسلی، تو نہا لے، وصلی، اور نماز پڑھ، یعنی خواہ بلیڈنگ ختم نہ بھی ہو. اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ حیض آ جائے اور حیض چلا جائے تو اس کو کیسے پتا چلے، اس لیے کہ ہر عورت سمجھتی ہے کہ حیض کا خون جو ہے اس کی علامت کیا ہوتی ہے، اس علامت سے اس کو پہچانے. باب لا تقضی الحائض الصلاۃ، باب کہ نہ قضا پڑھے حائضہ عورت نماز کو، یعنی حائضہ عورت جو ہے نماز کی قضا ادا نہ کرے، یعنی جو نمازیں ان دنوں میں چھٹ جاتی ہیں وہ بعد میں قضا نہ پڑھے. وقال جابر و ابو سعید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تدع الصلاۃ، اور یہ بات تو حضرت جابر اور حضرت ابو سعید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ تدع الصلاۃ، عورت نماز چھوڑ دے، ان دنوں میں نماز نہ پڑھے. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادہ قال حدثتنی معاذہ ان امرأة قالت لعائشہ، ایک عورت نے حضرت عائشہ سے کہا اتجزی احدانا صلاتها، کیا جزا دے گی ہم میں سے ایک اپنی نماز کی، یعنی قضا پڑھے گی. تجزی کا معنی ہے بدلہ دے گی، بعد میں پڑھے گی. اذا طہرت، جب وہ پاک ہو جائے گی، یعنی عورت کو کیا پاک ہونے کے بعد نماز پڑھنی ہوگی. فقالت، تو حضرت عائشہ نے فرمایا احروریۃ انت، تم حروریہ ہو. یہ حروریہ کیا ہے؟ حرورہ ایک علاقے کا نام ہے جہاں پر خوارج تھے. خوارج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی دور میں ایک گروہ تھا جو وجود میں آیا جن کو خارجی اور خوارج بولا گیا، جنہوں نے اجماع امت سے خروج کیا تھا، امت کے جو بنیادی عقائد سے ان سے الگ ہو گئے تھے. ان کے عقائد میں یہ بات شامل تھی کہ عورت حیض کے دنوں میں جو نماز چھوڑتی ہے وہ بعد میں قضا پڑے گی. تو جب ایک عورت نے حضرت عائشہ سے یہ پوچھا تو انہیں حیرت ہوئی اور کہا کہ کیا تم اس گروہ سے یا اس فرقے سے تعلق رکھتی ہو جس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. کننا نحید، ہمیں حیض آتا تھا مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں. فلا یأمرنا به، تو آپ ہمیں کبھی بھی اسے قضا پڑھنے کا حکم نہیں دیتے تھے. او قالت فلا نفعلہ، یا حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ہم ایسا نہیں کرتے تھے. باب النوم مع الحائض وہی فی ثیابها، حائضہ عورت کے ساتھ سونا حالانکہ وہ اپنے حیض کے کپڑے پہنے ہوئے ہو. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شیبان ان یحیی ان ابی سلمہ ان زینب ابنت ابی سلمہ حدثته ان ام سلمہ قالت، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں، اور یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے، میں اسے صرف ریڈ کروں گی. حست وانا مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم
في الخميلة فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيزتي فلبستها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفست؟ قلت نعم فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. قالت وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم وكنت أغتسل أنا والنبي صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد من الجنابہ. قالت وحدثتنی سے دوسری بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتی ہیں کہ کان یقبلھا کہ وہ ان کو کس کرتے تھے حالانکہ وہ روزے کی حالت میں ہوتے تھے. وکنت اغتسل انا اور میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے من اناء واحد ایک ہی برتن سے من الجنابت جنابت سے. باب من اتخذ ثياب الحیض سوا ثياب الطہر. باب ثياب الحیض کپڑے رکھنا حیض کا سوا الگ ثياب الطہر طہر کے لباس سے، یعنی حیض کے کپڑے الگ رکھنا اور پاکی کے کپڑے الگ رکھنا. اور حیض کے کپڑوں سے مراد صرف وہ مخصوص چیزیں ہیں جو حیض کی حالت میں استعمال کی جاتی ہیں. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة عن زينب ابنة ابي سلمة عن ام سلمة قالت بين انا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم مستجعة في خميلة حست. وہی حدیث ہے فانسللت فاخذت ثياب حيضتي. تو یہ جو الفاظ ہے نا، میں نکلی اور میں نے حیض کے کپڑے پہن لیے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ ڈریس ہے جو عام حالت میں نہیں پہنا جاتا. مثلا اگر ایک شخص اسی انڈر ویئر کو دوبارہ استعمال کرتا ہے تو اسے دھو کے پاک صاف کر کے تو کر سکتا ہے، لیکن نیچرلی وہ ڈریس جو ہے وہ عام حالات میں نہیں پہنا جائے گا. لیکن اس سے مراد وہ اوپر کا ڈریس نہیں جس پہ کچھ نہ لگا ہو. قال انفست فقلت نعم فدعاني فاستجعت معه في الخميلة. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کپڑوں کو جو صرف پیریڈز کی حالت میں استعمال کیے جاتے ہیں جیسے انڈر ویئر وغیرہ، اگر وہ ایک ہی ہے کسی کے پاس اور عام دنوں میں اس کو استعمال کرنا پڑ جاتا ہے کسی اور مقصد کے لیے، تو اس صورت میں اس کو اچھی طرح دھو لیا جائے، اس کی ساری نجاست دھو دی جائے، صاف کر لیا جائے اور اس کو دوبارہ عام حالات میں بھی پہن لیا جائے. باب شہود الحائض العیدین. حائضہ عورت کا حاضر ہونا عیدوں پر، عیدین یعنی دونوں عیدوں کے موقع پر، ودعوت المسلمین اور مسلمانوں کی دعا کے موقع پر، وَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى اور الگ رہنا نماز گاہ سے. یعنی کیا کیا کر سکتی ہے؟ عیدین کے مقام پر حاضر ہو سکتی ہے، دعا میں شریک ہو سکتی ہے، لیکن نماز کی مثلا صف ہے یا دری ہے اس پہ نہیں آ کے بیٹھے گی، الگ رہے گی، الگ پیچھے دوسری طرف بیٹھے گی. حدثنا محمد هو ابن سلام قال اخبرنا عبد الوهاب عن ایوب عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا. حضرت حفصہ کہتی ہیں کہ ہم روکا کرتے تھے اپنی نوجوان بچیوں کو. عواتقہ عاتق کی جمع ہے. یہ ایک نام رکھتے ہیں نا کیاف کے ساتھ، یہ وہ نہیں ہے، یہ قاف ہے موٹا. عاتق کہتے ہیں اس بچی کو جسے ابھی شروع میں حیض آیا ہو، بہت بالکل نوجوان بچی. کہ ہم روکا کرتے تھے اپنی بالکل نوجوان بچیوں کو ان یخرجن فی العیدین، کہ وہ عیدین پہ نہ جایا کریں، یعنی عید پڑھنے نہ جائیں. فقدمت امرأۃ فنزلت، تو آئی ایک عورت جو اتری یعنی ٹھہری، نزلت کا معنی ٹھہری، قصر بنی خلف، قصر بنی خلف میں یعنی بنو خلف کے محل میں، بصرے میں تھا یہ. فحدثت عن اختہا، انہوں نے اپنی بہن سے ایک حدیث بیان کی، اور یہ بہن ہے ان کی ام عطیہ اس عورت کی. وکان زوج اختہا، اور ان کے بہنوئی کن کے شوہر، ام عطیہ کے شوہر جو تھے، غزا مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غزبوں میں شریک ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ حدیث کہاں بیان ہو رہی ہے؟ بصرہ میں بیان ہو رہی ہے. کون بیان کر رہا ہے؟ ام عطیہ کی بہن بیان کر رہی ہیں. یہ کس شخص کا ذکر ہے جو غزوہ میں شریک ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ ام عطیہ کے شوہر کا. یعنی جو عورت حدیث بیان کر رہی ہے ان کے بہنوئی ہیں یہ شخص. یہ شریک ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں، کتنی؟ اثنتي عشرہ، 12 جنگوں میں شریک ہوئے. وکانت اختی معہ فی 6، اور 6 جنگوں میں حضرت ام عطیہ جو اس عورت کی بہن ہیں وہ بھی شریک ہوئی اپنے شوہر کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ ساری تمہید کا مطلب یہ ہے کہ جو بات اب بتائی جا رہی ہے یہ کوئی معمولی نہیں، یہ ان کی بات ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف مدینہ میں نہیں قیام کیا بلکہ وہ ان کے ساتھ جنگوں میں بھی گئے، سفر حضر میں ان کے ساتھ ہی تھے، مراد یہ ہے. وکانت اختی معہ فی 6 قالت، کہنے لگی، کننا نداول کلمہ، ہم علاج کرتی ہوتی تھی زخمیوں کا. کلمہ، کلم پیچھے بتایا نا زخم کو کہتے ہیں.
وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى، اور ہم عیادت کرتی تھی مریضوں کی. یہ کون سے مریض تھے اور کون سے مجروح تھے؟ صحابہ کرام مرد تھے. بوقت ضرورت عورت مرد کا علاج بھی کر سکتی ہے، اس کی عیادت بھی، یعنی تمریض، نرسنگ. لیکن اگر مرد بے روزگار ہوں تو بلا وجہ میں مردوں کی عادت کے لیے عورتوں کو مقرر نہیں کرنا چاہیے تاکہ فتنہ سے بچا جا سکے. لیکن اگر ایسی جگہ ہے کہ سارے مرد لڑ رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، تو اس صورت میں اگر کچھ مردوں کو نکال کے عیادت کے کام پہ صرف لگا دیا جائے تو اس سے نقصان ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ زیادہ امپورٹنس کس چیز کی ہے، کہ مرد جنگ کریں یا پیچھے ڈاکٹر بن کے وہ ان کے حال کو دیکھیں. تو اس صورت میں یہ کہ عورتیں یہ کام کر لیں اور مرد آگے جا کے لڑیں. فسألت اختی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میری بہن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، علی احدانا بأس، کیا ہم میں سے کسی ایک پر کوئی حرج ہے، کوئی گناہ ہے، اذا لم یکن لہا جلباب، کہ اگر اس کے پاس جلباب نہیں. جلباب اس لمبے ڈریس کو کہتے ہیں جو اوپر سے نیچے تک ڈھانک لے، جو گھر کے لباس کے علاوہ ہو. یعنی بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ جیسے ہم گھر میں قمیض شلوار پہنتے ہیں تو یہی کافی نہیں، ہمارا تو قمیض شلوار ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے، کون سی ہم جینز پہن رہے ہیں کہ ہمیں باہر جاتے ہوئے اس کو ڈھانکنا چاہیے. نہیں، جلباب جو ہے لانگ ڈریس ہے، ایسا ڈریس جو گھر کے کپڑوں کو بھی ڈھانپ لے. تو وہ کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمارے میں سے کسی کے پاس اگر جلباب نہ ہو، یعنی وہ بڑی چادر نہ ہو، اللہ تخرج، کہ وہ نہ نکلے، یعنی وہ گھر سے ہی نہ نکلے، اگر جلباب نہیں تو گھر ہی بیٹھی رہے عید کے موقع پر. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لتلبسها صاحبتها من جلبابها، چاہیے کہ پہنا دے اس کو اس کی سہیلی اپنے جلباب میں سے، یعنی گھر نہ بیٹھے. جلباب نہیں تو یہ بہانہ کر کے کہ ہمارے پاس کپڑے ہی نہیں باہر نکلنے کا اس لیے ہم گھر بیٹھے ہیں، نہیں، اسے پھر بھی نکلنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ نے عورتوں پہ فرض نہیں کیا کہ وہ ضرور عید پڑھیں، لیکن انتہا درجے کی تاکید کی ہے. یہاں تک کہ ایک عورت نے کہا جلباب بھی کوئی نہیں، کپڑا ہی نہیں ہے جو باہر پہن کے جانے کا ہو، تو اب تو ہمیں معاف کر دیا جائے. تو آپ نے فرمایا نہیں، اپنی سہیلی کی چادر میں لپٹ کے چلی جائے، دوسری سے ادھارا مانگ لے لیکن نکلے. وَلْتَشْهَدِ الْخَيْرَ، اور چاہیے کہ حاضر ہو خیر کے کام میں. یہ اتنی کیوں تاکید ہے کہ خیر میں حاضر ہو؟ اس لیے کہ جو بڑی گیدرنگز ہوتی ہیں جہاں لوگ اجتماعی طور پہ عبادت کرتے ہیں، جہاں اجتماعی طور پر لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جہاں اجتماعی طور پر بہت سے لوگ دعا مانگتے ہیں، ان مجلسوں کی برکت سے کوئی محروم نہ رہے. وہ بھی محروم نہ رہے کہ جو لباس کی کمی کی وجہ سے گھر پہ، کیونکہ باہر نکلنا ہے جلباب پہننا ہے، اب جلباب نہیں تو گھر ہی رہتے ہیں. کہا نہیں، پھر بھی نکلو، کسی کا لے لو. اور کیوں نکلو؟ وَلْتَشْهَدِ الْخَيْرِ، خیر، نیکی اور بھلائی کے کام میں حاضری دو. اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورت کو خیر کے کاموں کے لیے گھر سے نکلنے کی نہ صرف ہے اجازت کہ نکل سکتی ہے یا نہیں، بلکہ تاکید بھی، تاکیدن کہا جا رہا ہے. ودعوت المسلمین، اور مسلمانوں کی دعا میں. فلما قدمت ام عطیہ، جب ام عطیہ تشریف لائیں، سألتها، تو میں نے ان سے پھر خود پوچھا. یعنی وہ ان سے تو حدیث سن لی سیکنڈ پرسن سے، لیکن پھر کیا کہتی ہیں وہ، جب آئیں تو میں نے پھر ان سے پوچھا، اسمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے آپ دیکھیں کہ تحقیق کا انداز کیا تھا، صرف سنی سنائی بات پہ نہیں یقین کر لیتی تھی. حفصہ کہتی ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا، اسمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے؟ قالت بے ابی نعم، تو کہنے لگیں کہ میرا باپ قربان ہو آپ پر. بے ابی، ساتھ میرے باپ کا یہ محاورہ ہے، میرے ماں باپ قربان آپ پہ. نعم، ہاں، میں نے آپ ہی سے سنا ہے. وکانت لا تذکرہ، اور وہ نہ یاد کرتی تھی ان کو، الا قالت، مگر کہتی بے ابی سمعتہ. یعنی حضرت ام عطیہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا کرتی تھی، ان سے کوئی حدیث روایت کیا کرتی، تو صرف یہ نہیں کہتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ یہ فرماتی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، آپ نے یہ فرمایا. یہ محبت کا ایک اظہار ہے نا، ایک عقیدت کا. سمعتہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا. یقول، آپ فرماتے تھے، تخرج العواتق، نکلا کریں نوجوان بچیاں، وذوات الخدور، اور چادروں والیاں، پردے والیاں، اول عواتق، یا آپ نے فرمایا کہ
نوجوان بچیاں ذوات الخدوری جو چادروں میں لپٹی ہوئی ہوں، والحید اور حیض والی بھی نکلیں، یعنی عام عورتوں کی تو بات ہی کیا، اور نوجوان بچیاں تو نکلیں گی ہی، خواہ ان کے پاس اپنے کپڑے نہیں مانگ کے نکلیں، وہ بھی نکلے جنہیں نماز نہیں پڑھنی، حیض، ولیشہدن الخیر، اور چاہیے کہ حاضر ہوں خیر کے کام میں، خیر میں، نیکی میں، آ کے مشاہدہ کریں، دیکھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے عید کی نماز کو چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں پڑھنے سے منع فرمایا اور کہا کہ بڑی جگہوں پہ پڑھو، تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان جمع ہوں اور کفار پر ان کا روب پڑے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایسی مجلس میں جا کے آپ کچھ بھی نہ کریں، صرف اس کو آپ دور سے دیکھ ہی لیں تو آپ کے دل پہ ایک ہیبت آنے لگے گی، اور پھر اس مجلس پہ جو فرشتوں کا گھیراؤ ہوتا ہے، اور چونکہ کھلے میدان میں پڑھی جاتی، اوپن ایئر میں پڑھی جاتی، اگر بارش ہو رہی ہے تو پھر نہیں، یعنی عام حالات میں پسندیدہ کیا ہے، اوپن ایئر میں پڑھی جائے، میدان میں پڑھی جائے، کسی عمارت میں نہ پڑھی جائے، لیکن اگر مجبوری ہو تو پھر فیصل مسجد ہی کافی ہے۔ وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ، اصل مقصد کیا ہے کہ مسلمان چھپ کے نہ پڑھیں، نظر آئیں، اور عورتیں کیا کریں، اس کو مشاہدہ کریں، دیکھیں، خواہ نماز نہیں بھی پڑھی تو صرف کھڑے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ خانہ کعبہ کا جب سین آتا ہے، لوگ سجدے میں جا رہے ہوتے ہیں اکٹھے، کیا خوبصورت نظارہ ہوتا ہے، یعنی اس کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی۔ اور بعض اوقات جب انسان حرم میں جاتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ ذرا سے ٹھہر کے سجدہ کریں، سب کو دیکھ لیں کہ کیسے سجدہ کر رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ میں ایک آدھ نمازیں اوپر جا کے ضرور پڑھا کرتی ہوں، اوپر سے پھر نیچے کے جو صحن ہے اس میں جو صفیں اور اس کی موومنٹ ہے اس پہ نظر پڑتی رہتی ہے۔ اور یہ ہے کہ بچوں کو اور ایسے لوگ جو عموماً خود یعنی عذر کی وجہ سے عبادت سے دور ہوں تو وہ کم از کم کسی کو عبادت کرتے ہی دیکھ لیں، کیونکہ اس سے بھی اللہ یاد آ جائے گا۔ یعنی انسان جب دیکھتا ہے کہ دوسرے کر رہے ہیں، ورنہ گھر میں بیٹھی عورتیں کیا کرتی رہتی ہیں، جھاڑو دیتی رہتی ہیں اس وقت میں، لیکن اگر نکلنا ہو تو جھاڑو اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے۔ ودعوت المؤمنین، اور مسلمانوں کی دعا میں، وتعتزل الحید المصلی، صرف اتنی احتیاط کریں کہ حائضہ عورت جائے نماز کے قریب نہ جائیں، مصلی نماز کی جگہ۔ قالت حفصہ، حفصہ کہنے لگی فقلت الحیض، حیض والی عورتیں جائیں؟ بڑی حیران ہو کے کہنے لگی وہ بھی جائیں، وہ کیا کرنے جائیں؟ فقالت، تو انہوں نے جواب دیا الیس تشہد عرفۃ وکذا وکذا، کیا عورت حیض کی حالت میں میدان عرفات میں نہیں جاتی؟ وہ بھی ایک بڑا سین ہوتا ہے دیکھنے کا اور بڑا ہجوم ہوتا ہے، وہاں بھی تو جاتی ہے، حج کر رہی ہوتی ہے اس حال میں، تو اس میں جانے میں کیا حرج ہے؟ وکذا وکذا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بعض اوقات سوال کے لیے آتی تھیں، مسجد میں ہٹ کے بیٹھتی تھیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرتی تھیں، بیمار پرسی کے لیے نکلا کرتی تھیں، جہاد میں مردوں کے ساتھ نکلتی، زخمیوں اور بیماروں کی تیمارداری کے لیے، عید کی نماز، جمعے کی نماز، نماز استسقاء میں، کسوف اور خسوف کی نماز میں، جیسے وہ پیچھے حضرت اسماء کی روایت کے جو بے ہوش ہونے لگی ہجوم سے، وہاں بھی نکلتی تھی۔ یعنی اجتماعی عبادات کے موقع پر عورت کو نکلنا چاہیے۔ جی تھوڑی سی آج کی حدیث کی ریڈنگ دیکھ لیتے ہیں اور ساتھ ہی آپ ترجمہ بھی کریں گی۔ حدیث نمبر 318، حدیث نمبر 318، باب قول اللہ عز وجل مخلقۃ وغیر مخلقۃ، جہاں پہ یہ باب ہے، مل گئی سب کو؟ اوکے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبید اللہ بن ابی بکر عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل وکل بالرحم ملکا یقول یا رب نطفۃ یا رب علقۃ یا رب مضغۃ فإذا أراد أن يقضي خلقه قال أذكر أم أنثى شقي أم سعيد فما الرزق والأجل فيكتب في بطن أمه۔ چلیں اب آپ اس کا ٹرانسلیشن کریں گے، میں عربی کا فریز پڑھوں گی اور آپ ٹرانسلیشن کریں گے۔ ان اللہ عز وجل وکل بالرحم ملکن،
ٹھیک. یقول یا ربی نطفہ، یا ربی علقہ، علقہ بن گیا، لوتھڑا بن گیا. یا ربی مضغہ. فَإِذَا أَرَادَ أَن يَقْضِيَ خَلْقَهُ، کون ارادہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں، یہ یاد رکھنے کی بات ہے. قال، یہ کون کہتا ہے؟ یہاں فرشتہ کہہ رہا ہے. اذکر ام انثی، شقی ام سعید، خوش بخت. فما الرزق والاجل، اس کا وقت. فیکتب فی بطن امہ، فیکتب فی بطن امہ، تو لکھ دیا جاتا ہے اس کی ماں کے بطن ہی میں، یعنی پیٹ ہی میں. اب دیکھیں کہ سبحان اللہ، یعنی موت کا وقت ماں کے پیٹ میں اس سے پہلے کہ ابھی پوری طرح سے تخلیق ہوئی ہے لکھ دیا جاتا ہے. اور جب دنیا میں آ کے اور اپنی زندگی گزار کے کوئی ینگ، کوئی بچپن میں، کوئی جوانی میں، کوئی بعد میں جاتا ہے، تو کتنا ایک یعنی انسان اس چیز کو پوری طرح ریشنلائز نہیں کر پاتا کہ یہ کیسے اچانک سے ہو رہا ہے. حالانکہ اچانک تو ہوا ہی نہیں، تو فل پلاننگ کے ساتھ اس وقت ہی لکھ دی گئی چیز. اچھا، یہاں پر باب سے اس کی کیا بات کنیکٹڈ ہے؟ جیسے کیونکہ بہت زیادہ واضح نہیں ہے، تو کیا سمجھے آپ؟ اس کی تھوڑی سی وضاحت استاذہ نے کی تھی. جی جی، پریگننسی کی حالت میں جو بلیڈنگ ہوگی بیسکلی وہ استحاضہ کے حکم میں آئے گی، کیونکہ استحاضہ ایسی بلیڈنگ ہے نا جو ادھر ادھر سے سپاٹنگ اور یا کچھ بھی آ رہا ہے، تو اس دوران خواہ ہر مہینے اس کو، بعض خواتین کو یہ بھی سننے میں آیا ہے، اور میڈیکل پروفیشنلز یہاں بیٹھے ہیں وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، کہ ان کے حیض کے جو منتھلی ڈیز ہیں ان کو انہی دنوں میں ڈسچارج آتا ہے، لیکن اٹس ناٹ کنسیڈرڈ ناپاکی، اور وہ اس دوران میں نہ نماز چھوڑیں گی نہ روزہ چھوڑیں گی. روزہ تو خیر ظاہر ہے پریگننٹ عورت کو چھوڑنے کی اجازت ہے ڈپینڈنگ آن دا کنڈیشن. اور اس میں بھی ہے کہ بعض لوگ اس چیز کو ایک طرح سے کمپلشن سمجھتے ہیں کہ ضرور ہی چھوڑنا ہے، رکھنا نہیں ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے پریگننسی کی کون سی سٹیج ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ رمضان کے روزے خاص طور پہ جو فرض روزے ہیں، مہینہ پورا 30 کنزیکٹیو روزے ہیں. اب کسی کے جو بالکل ابتدائی دن ہوتے ہیں اس وقت انسان بہت زیادہ انسٹیبل ہوتا ہے بعض اوقات، تو اس وقت وہ رکھنے میں اس کے لیے زیادہ مشقت ہے. اور کئی لڑکیوں کو یا ینگ وومن کو دیکھا گیا ہے کہ وہ سیکنڈ ٹرم میں یا بعض اوقات تھرڈ ٹرم میں اگر ان کی ہمت طاقت ہوتی ہے، وہ بہت کچھ اور بھی کر رہی ہوتی ہیں، جاب بھی کر رہی ہوتی ہیں، سب کچھ، اور وہ کہتی ہیں کہ نہیں مجھے روزہ رکھنے میں پرابلم نہیں ہے، وہ رکھ لیتی ہیں. تو اس میں ان کو بہت زیادہ منع بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر ان کے اندر ہمت ہے وہ رکھ سکتی ہیں تو وہ رکھ لیں، اور اگر نہیں رکھ سکتی، کچھ سلیکٹڈ ڈیز رکھے، سلیکٹڈ ڈیز نہیں رکھے تو بھی ٹھیک ہے. اور اگر کسی کے اندر ہمت نہیں ہے تو اس کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں میں نے تو سارے روزے رکھے تھے. بعض اوقات جو گھر کی بعض اوقات بزرگ خواتین ہوتی ہیں وہ کہتی نہیں ہم نے تو اس حالت میں چھوڑا ہی نہیں تھا روزہ، ہم نے تو دودھ پلاتے ہوئے بھی روزہ رکھا تھا. اور ساتھ تو نہیں، ہر ایک کی سچویشن ڈفرینٹ ہے. ان کو جو ان کا لیول آف کمفرٹ ہے، ہمیں کیا پتا کہ وہ جسمانی طور پہ کس چیز سے گزریں، تو ان کو اس پہ سپورٹ ضرور کرنی چاہیے کہ آپ الاؤڈ ہے. علمی طور پہ ان کو بتا دینا چاہیے کہ ڈس الاؤڈ نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈس الاؤڈ ہے. ڈس الاؤڈ نہیں ہے، چھوڑنا پرمیسیبل ہے. اور اس میں کوئی ایدر وے جو بھی چوائس وہ رکھیں اس میں ان کے اوپر یعنی تان نہیں ہونی چاہیے، اس کے اوپر ان کو یہ نہیں احساس دلانا چاہیے کہ آپ کوئی چیز لیسر کر رہے ہیں. جو چھوڑیں گے بائی چوائس وہ تو بعد میں رکھیں گے ہی لازم. وہ لا علمی ہے نا. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پریگننسی میں روزہ چھوڑا ہے اور آپ نے اس کے فدیہ دے دیا تو پھر آپ نے نہیں روزہ نہیں رکھتا، روزے تو خود بعد میں رکھنے ہی ہیں. یہ لا علمی کی وجہ ہے ہماری معاشرے میں زیادہ تر ان چیزوں سے. ٹھیک، اچھا. حج اور عمرہ سے متعلق یہاں پہ ایک حدیث آئی تھی سسٹر ہیمینا، آپ اس میں تھوڑا سا کچھ کنفیوز تھے کیا؟ اس کے بارے میں کیا کویشچن ہے آپ کا؟ ان کو مائک اگر دے دیں تو تاکہ تھوڑی بات کلیئر ہو جائے. اچھا، آپ نے اس وقت مجھے اشارہ کیا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ ایک جگہ پہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ کہ وہاں پہ جا کے پاک ہو سکتے، مطلب کہ احرام باندھ سکتے ہیں حیض کی حالت میں، رائٹ؟
نہیں، حیض کی حالت ختم ہو گئی یہاں پہ، تو یہاں کم از کم حدیث تو اس بات ہی کی آئی ہے کہ حیض کی حالت، یعنی حیض کی حالت تھی لیکن اس وقت احرام میں داخل ہو گئے. ٹھیک ہے، حیض کی حالت میں جب عورت ہوتی ہے تو خواہ وہ عمرہ کے لیے جا رہی ہے یا وہ حج کے لیے جا رہی ہے، وہ حالت احرام میں انٹر ہو سکتی ہے. جب وہ میقات سے گزرے گی تو اسے حالت احرام کی اس کی نیت کر لینی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ بات ہے کہ وہ آلریڈی اس نیت سے آئی تھی لیکن ان کی نیت عمرے کی تھی، موقع نہیں مل سکا، پیریڈ شروع ہو گئے، عمرہ کا وقت گزر گیا اور حج کے دن اور ڈے آف عرفہ آنے والا تھا، لیلۃ العرفہ میں وہ پاک ہوئی، تو لہٰذا وہ آلریڈی حالت احرام میں تھی. اب ان کو کچھ نہیں کرنا تھا سوائے غسل کے اور اپنے آپ کو صاف کرنے کے. اس کے ساتھ انہوں نے حج کر لیا اور بعد میں پھر جا کر ان کو الگ سے ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق نے تنعیم لے جا کر اور وہاں پہ ان کو دوبارہ سے عمرہ کروا دیا، کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی کہ سب لوگ آ کے دونوں عبادات کر کے گئے تو میں صرف ایک کر کے نہیں جاؤں. ٹھیک ہے، بات واضح ہو گئی؟ واضح نہیں ہوئی؟ یہ تھا کہ وہ استاد جی نے کہا نا کہ وہ اس وقت جو حیض کے ٹائم پہ جو احرام باندھا ہوا ہے تو وہ پھر نیا احرام باندھے گی بعد میں، تو وہ چیز نہیں، حج کے لیے احرام میں آپ انٹر ہو چکے ہیں، صرف آپ نے اس وقت کیا کرنا ہے، غسل کرنا ہے، کیونکہ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اپنا سر کھولو اور کنگھی کرو. تو یہ سر کھولو اور کنگھی کرو، یہاں پر انسان سوچتا ہے کہ اچھا یہاں پہ غسل کا لفظ کیوں نہیں آیا؟ تو غسل کا لفظ نہیں آیا لیکن یہ جو سر کھولنا اور کنگھی کرنا یہ اسی کے ساتھ ہے، کہ یعنی یہ پریپ ہے نہانے کی، غسل کرنے کی، اور غسل کر کے پھر انسان عرفہ کا دن مثلاً انہوں نے گزارا اور حج کے جتنے باقی مناسک تھے وہ ادا کیے. اور کیا چیز ہوتی ہے عرفہ کے دن کے بعد جو حج کے اہم مناسک میں سے ہے؟ طواف افاضہ، جو ہم نے کل سنا طواف افاضہ. تو اس کے طواف کے لیے تو ہم سب جانتے ہیں نا کہ طہر کی حالت لازم ہے. اور آپ نے کل مینشن کیا تھا عمرے کا، تو اس کے بارے میں علماء نے عمرے کے لیے بھی یہی بات کہی ہے کہ جو کوئی بہت دور سے اور بہت اہتمام سے عمرہ پہ کبھی گیا ہے کوئی عورت، اور اگر رکنے کا کوئی سبب پیدا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے کچھ دیر کے بعد آنا اور حیض کی حالت سے نکل کے پھر اس کو مکمل کرنا نہ پاسبل ہو، تو وہی بات کہ وہ اضطراری کیفیت کاؤنٹ ہوگی. اور بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے، بعض نے بالکل نہیں دی، بعض نے اجازت دی ہے. جی سسٹر ہمیرا. یہ تو حج کے ساتھ عمرے کی بات ہے نا کہ احرام باندھا. جی اگر عمرے کا ارادہ ہے، کیونکہ کافی عرصے پہلے پلاننگ کر لیتے تھے، اس وقت کسی کو پیریڈز آ جائیں، پوری فیملی جا رہی ہے، تو وہ میقات سے گزرتے ہوئے احرام باندھیں گے پیریڈز کی حالت میں، اور پھر فارغ ہو کے کر لیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ واپس آئیں اور واپس احرام باندھیں. نہیں، ایسا ہو نہیں نہ سکتا. آپ سوچیں کہ ہم جو باقی دنیا سے اتنی دور دور سے جاتے ہیں فلائٹ سے، فار انسٹنس ہم جب نارتھ امریکہ سے جاتے ہیں تو میقات گزر چکا ہوتا ہے، تو آپ بغیر نیت کیے احرام میں داخل ہوئے، اگر آپ میقات سے گزر گئے پھر آپ پہ دم لازم آ جائے گا. نہیں، تو آپ کو احرام میں داخل ہونے کی نیت تو کر لینی ہے. اور عورت کے لیے تو احرام کا کوئی لباس تو ایسا سچ نہیں ہے نا، مردوں کے لیے تو اسپیسیفکلی وہ لباس بھی ہے. تو پھر انہیں واپس میقات نہیں آنا، نہیں واپس پیریڈز ختم ہو جائیں تو عمرہ اپنا کر. جی بالکل، جزاک اللہ خیر. واہ یاکم. ٹھیک ہے جی، کیونکہ حالت احرام ہے تو حالت احرام میں داخل ہونے کا جتنے بھی سٹیپس ہیں کہ یہ نہیں کرنا، وہ سب فالو کیے جائیں گے جب تک کہ وہ اپنے مناسک مکمل نہ کر لیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، الحمدللہ. اچھا، یہاں پہ آپ نے حدیث باب نمبر 20 کے تحت جو حدیث آ رہی ہے، ایکچولی حدیث سے بھی پہلے باب و اقبال المحیدی و ادبارہی، اس بارے میں کہ حیض کا آنا اور اس کا ختم ہو جانا کیوں کر ہے. تو یہاں پہ ہم نے اس کو دیکھ لیا کہ کیا نشانیاں ہیں حیض کے ختم ہونے کی، اور یہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں. قصۃ البیضاء، بالکل قصۃ البیضاء کا دیکھنا، اور یا پھر کیا نتھنگ ایٹ آل. دونوں چیزیں، ایک ہے قصۃ البیضاء وائٹ ڈسچارج دیکھنا جو کہ تھوڑا سا میوکسی بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ نو کلر ڈسچارج ایٹ آل. بس آپ نے اپنے آپ کو کلین کیا تو آپ کلین ہیں. ٹائم پیریڈ تو ختم ہونے کے بعد ہی ہے نا. تو اگر وہ آپ کے حیض کے دنوں ہی میں، آپ کو سمجھے کہ کسی کو 6 دن کی عادت تھی، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ 4تھ ڈے پہ وہ بالکل کلین ہو گئی، ارلی مارننگ ان کو لگا، بلکہ ان کو لگا کہ اچھا اب کچھ بھی نہیں ہو رہا، 2 نمازوں کا وقت گزر گیا، تو وہ غسل کر کے کر لیں گے.
یہ اس میں ایکچولی کوئی اسپیسیفائڈ ٹائم نہیں ہے، لیکن یعنی ہم خود دیکھتے ہیں اس چیز کو کہ آپ ایک نماز کا وقت دیکھتے ہیں نا کہ اچھا اب نماز آنے والی ہے، میں ابھی پاک ہوئی یا نہیں. جیسے یہاں پہ ہم نے حدیث دیکھی کہ راتوں کو اٹھ کے عورتیں چیک کرتی تھی کہ ہم صحیح ہوئے یا نہیں. تو جب ایک نماز کا وقت آیا اور گزر گیا اور آپ نے دیکھا کہ اچھا اب میں صاف ہوں، تو پھر آپ کم از کم اگلی نماز تک آپ اس چیز کا کرتے ہیں ویٹ کہ چلو لیٹس می میک شیور، کیونکہ ابھی آپ کا وقت گزرا نہیں نا، چوتھا دن ہے. حیض کے جو 6 دن ہیں یا 7 دن ہیں تو ابھی آپ کا 4تھ ڈے چل رہا ہے. پھر آپ کیا کریں، تھوڑا ویٹ کر لیں، اس میں آپ انشاءاللہ گناہ گار نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ اپنی عادت کے مقرر دنوں میں ہیں. اب آپ نے دیکھا پورا دن گزر گیا ہے اور کچھ نہیں آیا، مے بی آئی ایم کلین، تو آپ نے غسل کر لیا، نماز پڑھ لی، پھر آپ کو واپس سے شروع ہو گیا، اسپاٹنگ ہوئی یا کچھ، تو اب وہ کیا ہوگا، وہ حیض ہی کاؤنٹ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ابھی آپ کے وہ جو ہیبٹ کے ایکسپیکٹڈ ڈیز ہیں یہ اسی میں ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں اب آپ پھر سے چھوڑ دیں گے، اٹس اوکے، کوئی بات نہیں. وہ جو لکھی تھی عبادت آپ نے کر لی. ٹھیک جی. اگین وہی بات کہ اگر آپ کو پورا دن لگ رہا ہے کہ نہیں ہاں صاف ہو گیا، یا بعض خواتین کے ساتھ ایسا ہوا کہ انہوں نے کہا نہیں ہمیں لگا کہ ہم بالکل کلین ہو گئے، اور ان کو فرسٹ 2-3 ڈیز میں ہی وہ ٹیپر آف بھی ہونا شروع ہو گیا. جو عام علامات 5th ڈے پہ ہوتی ہیں وہ ان کو 3rd ڈے پہ ہو گئی، تو ان کو یہ کیا ہوا ہے. ونس ان اے وائل ایسی چیزیں عورتوں کے ساتھ ہو جاتی ہیں. اب میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام رکھا اور اس میں اتنی ویرائٹی ہے، اور سارا دین اللہ کی طرف سے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو احکام دیے اللہ تعالیٰ کی گائیڈ لائن کے لحاظ سے دیے ہیں، تو بھلا اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں رکھا ہوگا. یعنی ایک بالکل کلیئر سیٹ پیٹرن ہونا، ہر عورت کو 6 دن یا 8 دن یا 7 دن آنے، یا یہ کہ کم از کم ڈفرینٹ عورتوں کے سیٹ ڈیز ہیں، زندگی میں کبھی چینج نہیں ہوں گے. ایسا نہیں رکھا. کیوں اتنی فلکچویشن ہے، کیوں کنفیوژن ہے؟ یعنی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، ہم اس چیز کو پوری طرح تو نہیں جانچتے، لیکن ایک چیز جو یہ ذہن میں آتی ہے کہ انسان راغب رہے اس طرف. ایک چیز ہے کہ آپ کو پتہ ہے سنڈے ٹو نیکسٹ سنڈے ڈن، اور دوسرا یہ کہ آپ ذرا دھیان میں رہیں، آپ کو اللہ کی طرف لگا رہے دھیان کہ اچھا میں اگر کلین ہو گئی ہوں، میرے 6 ڈیز ہیں، تو وہ جو ایک رغبت ہے اللہ کی طرف جانے کی، ایک طلب ہے، وہ شاید جگائے رکھنا کہ ہم غافل نہ ہو جائیں. ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات کسی بھی ایج میں، یعنی بہت یہ کامن چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ پھر بعض اوقات خواتین اس چیز کو بس کہتی ہیں ہاں ڈے آف. رمضان میں بھی بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ آئی ایم آن مائی ڈیز آف. اب وہ آن مائی ڈیز آف کوئی رغبت نہیں ہے عبادت کرنے کی، ذکر کرنے کی، یہ بھی نہیں ہے. اچھا پھر وہ اچانک سے ان کو ہوتا ہے کہ اچھا او ڈو آئی ہیو ٹو اسٹارٹ پریئنگ. اب 7 دن ہو گئے، 8 دن ہو گئے. بچیوں کو تو خاص طور پہ اگر بہت زیادہ اس چیز کا دھیان نہ دلایا جائے تو ان کو دھیان نہیں رہتا. کہتے ہیں اچھا ہاں لاسٹ وین ڈیڈ یو ہیو اینی تھنگ لاسٹ، ہاں وہ کل ہوا تھا لاسٹ اسٹارٹ، چاہے ان کا 8th ڈے اب آ گیا ہے، ختم ہو گیا، تو رغبت نہیں رہی نا. تو یہ اس چیز کا لحاظ رکھنا، کانشیس رہنا جی. اور عورتوں کو یعنی زیادہ اس چیز میں، اور پھر ساتھ ہی یہ کہ مشقت کے ساتھ کیا ہے، اجر بھی ہے نا. مشقت کے ساتھ آسانی ہے اور مشقت کے ساتھ اجر بھی ہے. جتنی کسی چیز میں عبادت کے لیے ہم مشقت کرتے ہیں، کانشیس ہوتے ہیں، اتنا انشاءاللہ اجر بھی ہے. تو ایز مچ ایز ہمیں یہ حیض اور اس سے متعلق جتنی حالتیں عورتوں پر گزرتی ہیں، یہ تھوڑی شاک گزرتی ہیں. بہت سی عورتوں کو اس چیز پہ اعتراض ہوتا ہے، بلکہ وہ جو کچھ خواتین کے ٹیمپرامنٹ اوپر نیچے پہ ہوتا ہے، کچھ موڈ سوئنگز وغیرہ ہوتے ہیں جی، PMS بھی ہوتا ہے، تو اس میں وہ پھر اپنے جو گھر کے، خاص طور پہ اگر ہسبینڈ ہیں وہ بیچارے مسکین، تو ان کو وہ کافی کچھ خواتین جو ہے نا کافی چیزیں سناتی رہتی ہیں کہ آپ کو کیا پتا، تمہیں کیا پتا ہو، تمہیں کبھی پین ہو تو پتہ چلے. یعنی ہمیں نہیں اس چیز کا کرنے کی ضرورت کہ کسی اور کو، ظاہر ہے ان کو کیا پتا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اس امتحان میں نہیں ڈالا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اور بہت سے امتحان دیے ہیں، وہ ہم سے ڈیل کر رہے ہیں، اس کم امتحان ہے. کتنا بڑا امتحان ہے کہ ایک پہیلی، ایک خاتون ایک دن آئے تو مسکرا رہی ہے، ایک دن آئے تو ماتھے پہ بل ہے، ایک دن آئے تو کسی بات پہ کچھ سنا دیا. وہ جیسے ہم نے شروع میں حدیث پڑھی تھی نا کہ کبھی تم سے کوئی خیر دیکھی نہیں. تو ایک شخص کو اس چیز سے آسان نہیں ہے ڈیل کرنا. تو بس انشاءاللہ ہمیں ہر حال میں، نٹ شل کیا ہے، باٹم لائن کیا ہے کہ ہر حال میں شاکر رہنا ہے، ہر حال میں شاکر رہنا ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف راغب رہنا ہے. ٹھیک ہے، اور ہر حال میں ہمیشہ اس چیز کی طرف یعنی علم کے ساتھ اور
مزید سوچ بچار کے ساتھ الرٹ رہنا ہے کہ میں کب کیا کیسے عبادت مزید کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے, کبھی بھی گیو اپ نہیں کرنا ہے. جی سسٹر ہمارا جی, ان کی رغبت تھی نا, رغبت ہی تھی نا کہ راتوں کو اٹھ کے دیکھتے تھے. ہم جیسے تو پھر آرام سے دیر سے سو کے اٹھیں گے, نہیں ابھی تو فجر کا تو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں وہ محبت دے دے, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اس کی رضا کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کی رغبت عطا کر دے. یہ بہت ضروری ہے. چلیں انشاءاللہ کنکلوڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.